لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میرے دوستوں، یہ بیانات اور یہ مجلسیں سورت میں متعدد مرتبہ ہو گئی ہے، کئی مرتبہ ہو گئی، صحیح ہے نا؟ کئی مرتبہ ہم مجلس کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، آج بیان اور تقریر کی نسبت پر جمع ہے، لیکن جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں یہ میں تو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں اور اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میرے جو بھائی کچھ دیکھ رہا ہوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اگر ضرورت ہے ٹیک لگانے کی تو ٹھیک ہے، باقی اگر جوان ہے ماشاءاللہ تو پھر ٹیک نہ لگائے، آگے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ارے جتنا آگے بڑھیں گے نا اللہ جنت میں بھی اتنا آگے بڑھائے گا، جتنا اس میدان میں آگے بڑھیں گے عشق نبوی کے میدان میں بھی اللہ اور آگے بڑھائے گا۔ اس لیے جب بھی میری میں بیٹھا تو جب دین کی محفل دین کی مجلس ٹیک لگانا، میں نے ٹیک لگایا، حالانکہ میں تو کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن کبھی نہیں ٹیک لگاتا۔ آپ کو بیچارہ تکیہ دے دیتا ہے تو کیونکہ تکیہ اگر کوئی دے اور قبول نہ کرو تو یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس وجہ سے میں تکیہ لے لیتا ہوں، لیکن جی تو نہیں چاہتا ہے کہ جب تک اللہ رسول کی باتیں کروں تو میں بھی ٹیک نہ لگاؤں۔ اس لیے کہ جتنا ڈسپلن اور رسپیکٹ سے میں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی محبت دیں گے انشاءاللہ۔ اسے دین کی محفل میں کہا کوئی برہا ہو معذور ہو وہ اگر ٹیک لگا کر بیٹھے تو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے، تو برہا اور معذور ہو ٹیک لگا کر بیٹھے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا جوان وہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا، وہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ادب بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری ہے، اور ہم تو یہاں بیٹھے اس لیے ہے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کچھ باتیں کرے۔ ارے کسی کے ساتھ محبت کی باتیں کرے اور ٹیک لگا کر بیٹھے، ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا نہیں میرے دوستوں، اس کا پورا خیال رکھے کہ ٹیک نہیں لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو لوگ بات مان لیتے ہیں یہ بھی بہت بڑے خیر کی بات ہے۔ اس لیے میں تو دعا دیتا ہوں کہ میرے کہنے پر آگے آ گئے اللہ ان کو جنت میں بھی آگے کرے، اور جو آگے آ گئے اللہ تعالیٰ ان کو اس کے نبوی کے میدان میں بھی آگے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بھائی سب سے جو آمین۔ چلو شروع کریں اللہ کا ذکر۔ بھائی تیار کر لو، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، اور جن کے اللہ کا ذکر کرنا ایسا نہیں کہ یہی پر ذکر کریں، بعد میں بھی کریں گے، کہاں کر کہوں میں کہاں کریں گے؟ گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، جہاں جہاں برکت چاہتے ہو ذکر کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آج میرے لیے تو بڑا خوشی کا دن ہے۔ کیوں خوشی کا دن آپ کو بتاؤں بھائی، آپ کو بتاؤں خوشی کا دن ہے میرے لیے، اس لیے خوشی کا دن ہے کہ آج ایک عربی کتاب میں دیکھ رہا تھا جس کا نام ہے کنز العمال۔ علماء کرام جانتے کنز العمال، یہ 25 جلدوں میں ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 25، یعنی ایک جلد 500 صفحے کی 25 جلدوں میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب ان کتابوں میں جمع ہو گئی ہے۔ کنز العمال اس کو میں دیکھ رہا تھا، اب 25 سے دیکھنا بہت مشکل ہے، ایک جلد اٹھا کر میں اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اتنی پیاری بات بتائی کہ
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ بیٹی فاطمہ، تم بیٹی فاطمہ 5 کلمے تجھے سکھاؤں گا، 5 کلمے سکھاؤں گا، قسم اللہ کی، اللہ تیرے گھر میں خوب برکت عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ نے سیکھ لیے کتنے کلمے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھ لیے وہ کلمے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ ایک بات بتائے، یہ 5 کلمات وہ ہے کہ یہ 5 کلمات مجھ کو جبرائیل نے سکھائے اور جبرائیل کو اللہ نے سکھائے، اور اللہ نے فرمایا میرے عزت اور بھلائی کی قسم جو یہ 5 کلمے پڑھے گا مرنے سے پہلے اس کے گھر میں بے حساب میں برکت عطا کر دوں گا۔ تو اصل تو کس نے سکھائے؟ اللہ نے۔ تم کو جبرائیل نے تم کو سکھائے، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا نے تم کو سکھائے۔ اور فاطمہ کو جب 5 کلمے مل گئے تو فاطمہ نے خوشی کے مارے کیا کہا کہ اے ابا میں تو تمہارے پاس دنیا لینے کے لیے آئی تھی، میں تو تمہارے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے کہا میرے نبی کے در سے نہیں، میرے دروازے سے نکل جا، میں دنیا مانگنے آئی تھی تو اللہ نے کہا ابا کے پاس سے نہ لے، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی جب یہ 5 کلمے میں کے لیے میرے شوہر کے پاس گئی، اور شوہر حضرت علی، تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ آج تو تیری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے کہ پوری امت کے لیے تم نے روزی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ 5 کلمات آپ کو چاہیے؟ میں نے آپ ہی پڑھا صبح میں، تو میں نے کہا میرا بھی بہت خوشی کا دن، بہت خوشی فاطمہ کا خوشی کا دن ہے کہ ان کو جب یہ کلمات ملے تو حضرت علی نے کہا اے فاطمہ تیرا خوشی کا دن ہے، پورے امت کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے، تو میرے دوستوں یہ 5 کلمات میں آپ کو دوں گا تو سورت والوں کو بھی روزی کے دروازے، تو میرا بھی خوشی تھا، لیکن آج نہیں دوں گا، تو آج اتنا جلدی تھوڑی دے دوں گا، مجھے تب کہتے تھے روزی کی برکت، روزی کی برکت، روزی کی برکت۔ میں کہتا نا بھائی روزی کی برکت کے لیے پہلے تیرے پاپا دین یہ سب ہے، اور قسم اللہ کی، اللہ قسم کھائے کہ روزی کی برکت ہوگی تو روزی کے لیے ہوگی، کہ ارے روزی کے لیے اللہ کہہ دے رہے، جبرائیل کہہ دے رہے، نبی کہہ دے رہے، فاطمہ کہتے رہے، اب اس سے آگے کون چاہیے ہم کو کہ روزی کی برکت 101% ہوگی۔ لیکن میں چاہتا ہوں میرے دوستوں آج لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، آج لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، تاریخ ارے فجر کی نماز کم کرے گا، فجر کی نماز کم کرے گا، ابھی اگر یہ 5 کلمے دے دی نا، ہاں بس اب 40 صاحب نے 5 کلمے دے دیے، اب برکت ہوگی اور ہوتی ہے برکت، بھائی ظاہری بات ہے جب پاور دے دے تو اجالا ہونے والا ہے، وہ برکت تو ہونے والی ہے، لیکن اصل برکت اپنے گھر میں پیدا کر وہ نمازوں کے ذریعے سے پیدا کر۔ اب لوگوں کو نماز نہیں پڑھنا، فجر کی نماز نہیں پڑھنا، میں تو پہلے بھی کہا بہت سے لوگ میرے ہاتھ پر بیٹھ ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بہت سے بیٹھ ہوتے ہیں، پھر کیا ہوگا مولانا برکت کی دعا بتاؤ، مولانا رحمت کی دعا بتاؤ، مولانا میرا کیس پھٹ گیا اس کو تعریف دے، ارے اللہ کے بندے سب مولانا کریں گے تو کیوں سب نماز پڑھے گا؟ نماز فرض، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ دعا ہے، یہ درود، یہ سب سنت، نماز فرض، تعلیم، دعا، درود، یہ سب سنت۔ اب عجیب بات سنت کو لینے سے میں تیار، اچھا کرتا سے میں نے پہنا یہ سنت، اور جو پیجامہ ہم پہنتے ہیں ارے کہو نا قسم چھپانا، پیجامہ پہننا تھا، کرتا پہننا سنت، ہم نے کیا کہتے ہیں سنت کو نہیں لیا اور ہم کو اس کا مطلب کرتا پہن لیا، پیجامہ نکلے ایسا راستے میں نکلے، خالی کرتا پہن کے شرٹ پہن کے راستے میں نکلے، پوری دنیا کہیں گے پاگل ہو گئے اور پوری دنیا کہیں گے پاگل چھٹک گئی۔ ہاں اگر اس کا الٹا کیا ہوتا تو پیجامہ پہنا ہوتا، پتھر چھپایا ہوتا، پھر جو اوپر کا نہیں پہنا ہوتا تو کوئی کہتا ہاں بھائی بیچارہ جاگنگ کرنے گیا ہوگا، باکسنگ کرنے گیا ہوگا، ہے نا؟ لیکن آپ اسی نے مت مان لیا، ہاں غریب بتاؤ، مالدار بنو، میں نے کہہ دیا ایسے لوگوں کو، میں نے کہہ دیا کہ بھائی ایسے لوگوں کو بھائی پھر وہ کہہ کے مولانا یہی دیتے جاؤ، رحمت دیتے جاؤ، برکت دیتے جاؤ، مغفرت دیتے جاؤ، تو یہ مولانا کے بس کی بات
اپنے آپ کو پہلے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی تم کو جبرائیل نے دعا تم کو بتائی ہمارے آقا کو اور ہمارے آقا نے دعا تم کو بتائی فاطمہ کو اور فاطمہ نے تم کو بتایا علی کو اور علی نے فرمایا فاطمہ تیری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے امت کے لیے تمہیں روزے کا دروازہ کھول دیا میں یہ بتاؤں گا لیکن آج سے پہلے آپ کو یہ وعدہ لوں گا کہ آپ لوگ نماز پڑھو گے انشاءاللہ نماز پڑھو گے بھائی میں تو تھوڑا فرق ہوں چلے گا نا آپ لوگوں کو لیکن مجھے ہاتھ پھیرنا نہیں آتا یہ آپ کو فٹبال کا دیکھو حفیظ بھائی بیٹھا ہے اس کے اوپر ایک دن ناراض ہو گیا تو چھوڑ کے چلا گیا مجھے کتنے دن کے لیے 1 مہینے کے لیے مجھے چھوڑ دیا اس نے میرے پاس آ گئی ابھی آیا معافی تلافی کر کے آیا میں نے کہا ٹھیک ہے آیا ہے اب پورے مجھے 1 مہینے کے لیے چھوڑا میں نے کہا ٹھیک ہے تو معافی تلافی کر کے میرے پاس آ گیا ٹھیک ہے لیکن 6 مہینے تک کھانا نہیں کھائے گا میرے ساتھ بیٹھے گا دسترخوان پر بیٹھے گا لیکن کھانا نہیں کھائے گا کتنے مہینے تک بھائی یہ سزا دوں ابھی پر نہیں لگے گی لیکن بعد میں اچھی لگے گی بھائی صحیح ہے نا کہ شروع میں سزا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کہا میرے کو گھر میں کھانا نہیں کھانا میں نے تو مر گیا بچارا میں نے کہا تو تیرے گھر میں کھا میرے ساتھ دعوت میں آنے کا لیکن کھانا نہیں کھانے کا وہ کھانے کی طرف ہاتھ بھی بڑھا کر میں کہتا تھا تیرے کو کھانے کی اجازت تو میرے شیخ نے بھی مجھے یہی سزا دی تھی بھائی میرے شیخ نے بھی گئے سال کی بات ہے میں فرانس گیا میرے شیخ تو فرانس میں رہتے میں وہاں گیا بس اتنا ہوا کہ انہوں نے مجھے شام کو 3 بجے بلایا اور میں پہنچا 3:10 کتنی دیر ہو گئے 10 منٹ بس میں 10 منٹ کے لیے پہنچا تو کھڑا کر دیا یہ گئے سال کی بات کر رہا ہوں پورا سال بھی پورا نہیں ہوا اگر 10 مہینے ہو رہے ہوں گے میں گیا ان کے پاس حالانکہ میں فرانس میں جاتا ہوں تو وہاں مغرب بعد بھی بیان عشاء بعد بھی بیان اور بڑا مجمع جمتا ہے لیکن جب شیخ کے پاس 10 منٹ کی دیر ہو گئی تو شیخ نے مجھے کہا ان کا بہت بڑا محل جیسا بنگلہ وہ دیکھا کہ باہر کھڑے ہو جائے وہ جو واچ مین کھڑا ہے نا اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائے میں کھڑا رہا 4 گھنٹے تک مجھے کھڑا کیا 4 گھنٹے تک پانی کی پیاس بھی ایسی لگی تھوڑی دیر کے بعد واچ مین کو کھانا بھیجا اور کہا کہ کیوں کھانا لیکن تیرے ساتھ میں جو نالائق کھڑا ہے اس کو مت کھلانا تو مجھے کھانا نہیں دیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی بھوکا آیا 10 بجے مجھے ایک پکوڑا بھیجا پکوڑا سمجھتے نا بھجیا ایک بھجیا بھیجا اور یہ کہا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا فقیر تو ہے اس لیے اسی بھیج رہا تو میرے دوست کو لیکن ظاہری بات ہے پہلے تھوڑی تکلیف آتی ہے پھر محبت کی بارش بھی برستی ہے اور پھر محبت کی بارش بھی یہ قرآن نے کہا ان نماز اور کچھ تکلیف ہوگی تو پھر کچھ راحت بھی تو میرے دوستوں اصل چیز میں یہی کہنا چاہتا ہوں تعریف کا چکر چھوڑو بس تعریف سے برکت کب تک تعریف لگتا رہے گا نماز کے 5 وقت میں پکڑ لے اللہ کہتا ہے وہ برکت دوں گا کہ تیرے اولاد کی اولاد کھاتی رہے گی کسی میں ختم نہیں ہونے والا ایسا کریں گے انشاءاللہ خیر ادھر ادھر بہت زیادہ باتیں ہو گئی اب ہم سب مل کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں ویسے تیار ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا پہلے کہو جیسے آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں انشاءاللہ سب لوگ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ چلو بھائی شروع کریں سب مل کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر شروع کریں میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر بھی اللہ اللہ پیارے نام اور پیاری پیاری صفتیں میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر بھی
ला माबूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मसूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला खालिक इल्लल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह, ला वाहिद इल्लल्लाह, ला वाहिद वला नाफिद वला अहद इल्लल्लाह। अल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का जिक्र करने के बाद बगल किसी साथी के अब हम अपने आका हम सबके आपके कौन भाई, ये तो नबी की बात है, हम सबके ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सरकारे दो आलम सरवरे कौन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक जन के करीब करेंगे इंशाअल्लाह, अगर करेंगे जन के करीब करेंगे इंशाअल्लाह, फिर नबी करीब बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जिससे महीना आ गया मेराज वाला महीना, तो कौन सा महीना? मेराज वाला महीना। इसलिए मैं तो यही समझता रजब शाबान इन जब पर बयान 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 इतना बयान करे कि कयामत में नबी हमारी सिफारिश कर कहो इंशाअल्लाह। तो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब दरूद पाक करें, अल्लाह हमारे दरूद पाक के करने को कबूल फरमाए। मेरी जुबान पर मोहम्मद आपकी जुबान पर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अशरफुल रुसुल मुहम्मद अशरफुल रुसुल मुहम्मद अकरमुल रुसुल मुहम्मद अतयबुल रुसुल मुहम्मद अजमलुल रुसुल मुहम्मद अहसनुल रुसुल मुहम्मद बदरुल हुदा मुहम्मद शम्सुल दुहा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मद नूरुल हुदा मुहम्मद नूरुल दुलल मुहम्मद البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد هارون محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المدثر محمد المطهر محمد السهامي محمد الحجازي محمد النصاري محمد
اللہ علیہ وسلم. میں جس سے اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے ایک درود پاک جو کئی مرتبہ صورت میں تقسیم ہوا اور آج بھی ہمارے کچھ بھائی وہ چھپوا کو لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھی بھائی, تو میں چاہتا ہوں کہ درود پاک پھر ایک مرتبہ تازہ کر لیں تاکہ یہ جب تقریر ختم ہوگی اس کے بعد مسجد کے باہر یہ درود پاک تقسیم ہوگا, ہر بھائی لے کر جائے اور اپنی ماں بہنوں کو بھی پہنچائے, اپنی بیوی کو بھی پہنچائے, اپنے بچوں کو بھی پہنچائے. یہ درود پاک بہت بہت پیارا, بہت نرالا, بہت چھوٹا اور بہت چھوٹا پڑھنے میں, آواز میں بہت نرالا, بہت اونچا, بہت بڑا. کیا درود پاک ہے؟ بہت چھوٹا درود پاک. آپ کو پہلے بھی کئی مجلسوں میں بتایا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو کوئی مجلس سے اٹھے, چاہے دین کی مجلس ہو, دنیا کی محفل ہو, میٹنگ ہو یا کوئی دوستوں احبابوں کے ساتھ بیٹھک ہو, جب بھی اٹھے ہمارے نبی فرماتے یہ درود پڑھ لینا, پھر فکر مت کرنا, پھر کسی کی غیبت نہیں کرے گا, کوئی تیری غیبت نہیں کرے گا, پھر کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کرے گا, اور کوئی تیری پیٹ پیچھے برائی اسے ہم کو بڑا ڈر ہوتا ہے, ہوتا بھی ہوتا ہے, تو ہم کو بڑا ڈر بھی ہوتا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی غیبت کرتے کہ نہیں کرتے. ہم پیٹ پیچھے لوگوں کی بہت برائی کرتے, جم کے برائی کرتے کہ نہیں کرتے. تو یہ درود پاک پڑھ کے رکھ جاؤ تاکہ پھر کسی کی غیبت نہیں کرے گی, کوئی تمہاری غیبت نہیں کرے گا. کون سا درود پاک؟ اب تو ماشاء اللہ آپ کو یاد ہوگا, میرے ساتھ میں پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وصلی اللہ علی یاد ہو جائے گا, یاد ہو گیا, ارے کہو یاد ہو گیا. پہلا جملہ دوسرا جملہ اللہ محمد. ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جائے تو بڑوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے جب بھی کوئی مجلس سے آپ کو پڑھ لے تاکہ ہم کسی کی غیبت نہ کرے اور کوئی ہماری غیبت نہ کرے. چلو قرآن کریم کی آیت سے اپنی بات کو شروع کروں. آپ کو معلوم ہے جب بھی بیان ہوتا ہے, تقریر ہوتا ہے, ہم ایک ہی صورت کو لے کر اٹھتے ہیں اور وہ آپ سب کو بھی پڑھنا ہے, مجھے بھی پڑھنا ہے, اور بہت پیاری صورت ہے اور بچوں کو یاد ہے, ماں بہنوں کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے, سب لوگ ساتھ میں پڑھے. اللہ تعالیٰ یہ صورت سے ہم سب کو محبت نصیب کرنا. کون سی صورت؟ اللہ. چلو شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جتنے علماء یہاں پر تشریف فرما ہے, ہمارے مولانا عباس صاحب دامت برکاتہ یہاں ہیں, حضرت مولانا عثمان صاحب کہیں بیٹھے ہوں گے, اور اسی طریقے سے ہمارے یہ مسجد کے امام صاحب کہاں پر قاری کلیم الدین صاحب کہاں بھائی؟ ماشاء اللہ آپ کتنے دور پہ چلے گئے بھائی, آپ کو پنکھا چاہیے. یہ قاری کلیم الدین ایک ایسے قاری ہے کہ جن کی آواز کا میں عاشق ہوں, اور وہ اتنا بہت دور چلا گیا. یہ تو میرے لیے دکھ کی بات ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ان کی جب نظم یا نعت سنتا ہوں, یا بھاگا کلام میں بہت سنا میں نے ان کی نظم نعت, ان کی سراج جب سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ مسجد بڑی خوش نصیبی جس کے لیے قاری کلیم اللہ شامل ہے. اسے قاری کلیم اللہ کو تو ہزاروں مسجدیں ملے گی, لیکن مسجدوں کو بہت کم ایسے قاری کلیم اللہ ملے گی. ارے بات سمجھ میں آئی بھائی, اتنا بہترین کرنے والا, اتنی بہترین آواز میں نے کہا نا, سورت میں ان کی آواز کا میں عاشق ہوں. ان کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے بڑا خوش ہو جاتا ہے, لیکن آج معلوم ہے کہ ان کو میری آواز نہیں سکتی. لیکن آگے سب پسند ہے نہیں پسند؟ ماشاء اللہ. چلو بھائی
تب تو بہت اچھا معاملہ، تو بھی مجھے حاجی بول، میں تجھے حاجی بولوں. لیکن ہم یہ دور چلے گئے تو بیان کے درمیان ان کی مرمت ہوتی رہے گی. قاری کلیم اللہ صاحب یہاں پر ماشاء اللہ کہاں کی الہ آباد سے رہنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پر آنا، گجرات میں آنا، اللہ اس کو قبول کرنا اور اسی مسجد کو ایمان کرے. تو میں تو یہاں کے تمام متولیان تفصیل میں نہیں جانتا کون کون ہے، لیکن سب کو کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہے کہ ان کو ایسا قاری نصیب ہوتا ہے. میں ایسے قاری کو تو بہت مسجدیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ مسجد والا بڑا خوش نصیب ہے جس کو حقیق پڑھنے والا قاری ملتا ہے. اور میں نے ان کی ادائیگی دیکھی، قسم اللہ کی، ان کی ادائیگی بھی بہت پیاری، ان کی ادائیگی بہت پیاری، ان کا نظم پڑھنا بہت پیارا، ان کا ناچ پڑھنا بہت پیارا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے. یہاں ماشاء اللہ قاری صاحب فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا اکیلے رہتے ہیں؟ اکیلے رہتے ہیں، اسی لیے اتنا دور بھاگتا ہے. فیملی کے ساتھ رہتا ہے، میری بیوی کے تھپڑ کھڑا ہو رہتا ہے، اتنا دور نہ بھاگتا. یہ پوچھے جو بیچارے بیوی کسی ان کو برداشت کرتے ہیں، جو گھر میں بھی بیچارے گردن جھکائے بیٹھے، یہاں بھی گردن جھکائے. خیر اب بات شروع کرے بھائی، آپ کو تیار ہے نا؟ نہیں تیار نہیں ہے، جو تیار ہے یہ قاری صاحب میں کہہ رہا ہوں. جو بیوی سے ڈرتے ان کو 3-3 4-4 مرتبہ کہنا پڑتا ہے. ابھی یہاں سورت میں بارش نہیں ہو رہی تھی مولانا عباس کا، ہے نا؟ پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک بھائی دعا کرنے لگا، اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دے. ایسی بارش برسا کہ زمین کے اندر سے چیزیں باہر نکل آئے. تو دوسرے قریب میں بیٹھے تھا، کینسل دعا کینسل. 2 دن پہلے میری بیوی کو دفن کر کے آیا. اس کو کیا نکالنے کی بات کرتا ہے؟ بڑی مشکل سے دفن کیا. اسی لیے ہمارے قاری کلیم اللہ بیوی کو دور چھوڑ گیا. محمد صاحب کا صحیح ہے، آپ کا مبارک ہاتھ ان کے سر پر لگنا بہت ضروری ہے. مولانا عباس صاحب کا ہاتھ جس سے سر پر لگ جاتا ہے وہ شادی کر لیتا ہے. ہاں بس اس لیے تو بہت ضروری ہے. خیر بھائی آپ کا موت ہوتا ہے، یہ میں نے چیز کیا مانے نا آپ کو، میں سمجھ گیا آپ کے چہرے دیکھتے، سب کے چہرے جو دیکھ سے دبے 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 مجھے تو تھوڑا سا کرنے لگا کہ بیچ میں بیٹھا ہوں. لیکن اب ماشاء اللہ سب فریش ہو گئے، فریش ہو گئے ماشاء اللہ. اگر سب فریش ہو گئے اس میں بہت بڑا کام کرنا. توحید کہتے ہیں کیا کام کرنا؟ توحید میں کیا کام کرنا؟ گیلانی تھی شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ مطلب کبھی کبھی اللہ کا ولی کا نام دیتا ہوں نا تو دل بڑا خوش ہو جاتا ہے. آپ کا دل خوش ہوتا ہوگا میرے ساتھ. اور قسم اللہ کی یہ ولی اگر مجھے ملا ہوتا اس کی پیشانی چوم دیتا. اس لیے میں نے جو ان کے حالات کرے وہ آپ نے کرے نہیں. میں نے جو ان کے بارے میں بہت مطالعہ کیا، بہت مطالعہ. میں قسم کھا کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا، اگر پیرانے پیر پر ابھی بات شروع کروں تو 4 گھنٹے سے کم از کم مجھے چاہیے. اس لیے پیرانے پیر عالم ربانی شہد سبحانی شیخ عبد القادر کتنے گھنٹے چاہیے مجھے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں 4 گھنٹے چاہیے. اتنا میں نے ان کے بارے میں پڑھا اور آج بھی پڑھ رہا تھا، آج بھی پڑھ رہا تھا. میرے دیکھ کے ان کا درجہ بہت اونچا، ان کا درجہ. لیکن کچھ دن پہلے مجھے کسی ایک بھائی نے فتوا پوچھا کہ اگر پیرانے پیر کی قسم کھائے تو قسم کھانا، قسم پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھو قسم کھا لے تو بہت کافی مقام، پیرانے پیر کی قسم، شیخ عبد القادر کی جیلانی کی قسم، لیکن قسم کو پورا کرنا ضروری ہے یا؟ کسی نے فتوا پوچھا، کیا جواب دوں گا میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ضروری ہے پورا کرنا نہیں؟ میں نے کہا پورا کرنا نہ کرنا تو بات کی بات، پیرانے پیر کی قسم کھانا ہی حرام ہے. پیرانے پیر کی قسم کھانا ہی حرام ہے. اگر کوئی کتنا ہی چھوٹی کا بزرگ ہوگا لیکن کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے. وہ پیرانے پیر ہو، جنید بغدادی ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو، یا سب سے بڑھ کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب کی قسم کھانا حرام ہے. قسم کس کس کی کھائی جاتی ہے؟ ہم لوگ تو بہت کرتے ہیں اس کے کل کی قسم، اگر اس کے کلکے کا تو درد تم کہنا ہے میری اماں کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، تیرے گھر کی قسم، میرے گھر کی قسم، موت پاک کی قسم، جنید بغدادی کی قسم، خواجہ کی قسم، یہ سب قسم کھانا حرام ہے. جب حرام ہے تو آگے سوال ہی نہیں ہوگا کہ قسم پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. قسم کھانا بھی حرام ہے. جیسے کوئی بغیر وضو کے 10 رکعت پڑھے اور مجھے پوچھے کتنی رکعت قبول ہوئی، کتنی ہوئی؟ ایک دن بغیر وضو کے نماز قبول ہوتی ہی نہیں.
اللہ کے سوا کسی کی قسم کھاؤ گے تو وہ قسم معتبر ہوتی ہی نہیں. صرف قسم کسی کھانا اللہ میں قسم کسی کھانا اور وہ ضرورت پڑے چلتے پھرتے ہماری کیا عادت چلتے پھرتے قسم سے کیا ہوگا قسم سے کیا ہوگا قسم سے کیا. اب میں نے نہیں دیکھا کچھ بچے کو میں نے سورت میں دیکھا جیسے مکہ کی قسم مدینے کی قسم قسم صرف اللہ کہتے میرا حق ہے میرے حق میں کسی کو مت لانا. اللہ کہتے میرا حق ہے میرے حق میں کسی کو مت لانا. اس لیے قسم سے کسی بھائی جگہ مسئلہ سمجھ لو قسم کسی کھائیں گے زور سے تو قسم کسی کھائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا حرام. پیرانے کی قسم کھانا حرام. جنید بغدادی کی قسم کھانا حرام. خواجہ معین کی کسی کی قسم کھانا حرام. میری ماں اور میری ماں کی قسم کھانا حرام. میرے سر اور میرے سر کی قسم کھانا حرام. مکہ مدینے کی قسم کھانا قسم کسی کھائیں گے اور جب کھاؤ اللہ کی قسم کو پورا کرو. اللہ کی قسم کھاؤ اب چلتے چلتے قسم کھا لیا پھر پوری نہیں کرتا بہت بڑا گناہ. آج میں آپ کو مسئلہ بتا دوں اگر کسی نے اللہ کی قسم کھائی تو کسی نے اللہ کی قسم کھائی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کو کیا کرے پورا کرے. کیا کریں اور اگر پورا نہیں کیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. بھائی اسے کیا دینا پڑے گا کیا کفارہ دینا پڑے گا یہ بھی سن لو. مسئلہ معلوم ہے آپ لوگوں کو اگر کسی نے قسم کھائی اور پھر اس کو پورا نہیں کیا قرآن کریم میں 7 پارے میں لکھا ہے کہ کچھ کو کفارہ دینا پڑے گا. یعنی یہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کتنے غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور اگر وہ کہے کہ بھائی میں کہاں سے کھانا کھلاؤں 10 غریبوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تو قرآن کہتا ٹھیک ہے 10 کو کپڑا پہنا دینا 10 غریبوں کو ایک جوڑ کپڑا دے دینا 10 غریبوں کو ایک جوڑ کپڑا دے دینا. تو کہے گا میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ کپڑا بھی نہ دے سکتا تو پھر کہا کہ غلام کو آزاد کرنا. کس کو آزاد کرنا لیکن اب کہاں زمانہ غلام کا ہے کوئی زمانہ غلام بندیوں کا زمانہ نہیں. تو کہا کہ میں 10 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 10 غریب کو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا میں غلام کو آزاد بھی نہیں کر سکتا. تو قرآن کریم نے کہا 3 روزے رکھ لینا. کتنے روزے رکھ لینا ایک قسم اگر کھاوے پوری نہ کرے تو کتنے روزے رکھ لینا. یہ کون سے پارے میں لکھا ہے 7ویں پارے میں. میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں 7ویں پارے میں کیا لکھا سب سے پہلے اگر کسی نے قسم کھائی پورا نہیں کیا 10 غریب کو کھانا کھلانا ہو گیا نا. قرآن نے کہہ دیا نا آگے قرآن نے کیا کہا اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکین کو ایک جوڑ کپڑا دے دے وہ بھی نہیں کر سکتا ایک غلام کو اور وہ بھی نہیں کر سکتا. 3 دن کے 3 دن کے اب پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا میرے یہ قسم والا معاملہ ہے. اور قسم کس کی کھائی جائے گی اللہ کے سوا کوئی کتنا ہی بڑا ہوگا اس کی قسم کس کی کھائی جائے گی اللہ کی. اسی لیے مسئلہ سنو اگر کوئی مسئلہ جانتا ہو تو قسم تو اللہ ہی کی کھانا ہے. تو ایک جگہ آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا ارے ہو گیا مسئلہ معلوم ہو قسم کس کی کھائیں گے. اگر مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی کی قسم کھانا ہے پھر بھی آج تقریر سننے کے بعد پھر بھی اگر باہر جا کے کہے گا راجا کی قسم یا پیرانے پیر کی قسم یا بھوج صاحب کی قسم یہ تقویٰ ہے ڈر ہے تو شاید ایمان سے نکل جائے گا. میں مسئلہ سمجھنا ہے آپ لوگوں کو مسئلہ بالکل سمجھ گئے آپ لوگ تو کل میرے دوست ہم آ جائے ہم اصل بات کے اوپر آ جائے تو بھائی کیا چاہتے ہو ہمارے دوستوں یہ مسجد کے ساتھ میں ارادہ کرو توحید پر جیئیں گے اور توحید پر مریں گے میں کریں گے انشاءاللہ. میرا ساتھ دے گے خدا نے پیر نے جو فرمایا اسی کی ہم ترجمانی کریں میں کریں گے انشاءاللہ. چلنے والے پیرانے پیر زبان پیرانے پیر کی بلکہ یہ کہو بات پیرانے پیر کی زبان میں نالا کی بات پیرانے بھائی پیرانے پیر شیخ عبد القادر بہت بڑے بڑے بہت بڑے. میں دیکھتے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک بات بڑے کم ہونے کے لیے کافی تھی اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں
اور کہیں جانے کی ضرورت ہے. ان کی ایک بات ساتھی ہے. کیا بات ساتھی ہے کہ جب کسی نے آ کر ان کو کہا تھا, میں نے بہت مرتبہ سنایا, جب کسی نے آ کر ان کو کہا تھا, پیران نے کسی کو کہا تھا, حضرت میں تو رات کو سوتا ہوں تو خواب میں نبی کا دیدار ہوتا ہے. کسی نے سنایا تھا وہ بھی ولی ہوگا, ارے ہوگا کہ نہیں ولی. انہوں نے کہا تھا حضرت میں تو رات کو سوتا ہوں تو خواب میں نبی کا دیدار ہوتا. دیدار یقین نے فرمایا, اس میں کون سی بڑی بات ہے, آنکھ بند کر کے نبی کو دیکھتا, میں تو ہاتھ کھولتا ہوں اور نبی کا دیدار کرتا ہوں. یہ کام آنکھ کھولتا ہوں اور نبی کا دیدار کرتا ہوں. سب کہتے ہم نے دیکھا نبی کو وہاں سے گزرتے ہوئے, سب کہتے ہم نے دیکھا وہاں سے نبی کو گزرتے ہوئے. بھائی یہ کمال تھا. گردن جھکا لیتے ہیں تو اللہ کا تصور کر لیتے ہیں, محمد کی تصویر دیکھ لیتے ہیں. گردن جھکاتے ہیں, اللہ کا تصور کر لیتے ہیں, محمد کی تصویر دیکھ لیتے ہیں. میرے دوست یہی تو جنتی ہے, تو یہی تو کیا ہے. تو وہی پیرانے کو بہت بڑے آدمی ہے. اس لیے میں نے کہا بات ان کی زبان نالا, بات ان کسی اور زبان نالا. میرا ساتھ دے گا آپ لوگ کس پر توحید ہے, کہو نا, اور جن کے میرا ساتھ دے گا نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, اور جن کا لے دیتے یہ دل جو ہے دل, اس کے دل سے کھاؤ اور اس کے اندر توحید کا جام اتارو تاکہ وہ توحید ہم کو جنت تک لے جائے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, ہم سے چھوڑوں سے دینے والا کون, ہمارا حاجت روا کون, ہمارا لکھنی پتا کون, ہمیں اولاد دینے والا کون, ہمیں عزت دینے والا کون, ہمیں زمین کرنے والا کون, ہمیں امیر بنانے والا کون, ہمیں غریب بنانے والا کون. ذرا توجہ کے ساتھ سننا, اگر کوئی عزت دینے پر آئے کوئی زمین نہیں کر سکتا, دے سکتا ہوں. اگر وہ عزت دینے پر آئے کوئی زمین نہیں کر سکتا, وہ زمین کرنے پر آئے کوئی عزت نہیں دے سکتا. وہ غریب بناتے تو امیر نہیں بنا سکتا, وہ امیر بناتے تو غریب نہیں بنا سکتا. وہ آسمان سے پانی اتارے تو روک نہیں سکتا, تو پانی کو اتار نہیں سکتا. اگر وہ مدد کرے تو کوئی ہرا نہیں سکتا, اگر وہ ہرا دے تو کوئی ہم کو جتا نہیں سکتا. اگر وہ قدرت اپنی بتائے ہم کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سب اتر میں بھرنے والا کون, یہ توحید. اس پر جمع نہیں ان شاء اللہ. یہ ہماری پیشانی پہ ہمیشہ کس کے سامنے جھکے گی اللہ, آپ کس کے سامنے اٹھیں گے اللہ, ہمیشہ کس کے سامنے کریں گے اللہ. کبھی ضرور نہ جھکے, کبھی جس کی طرح ہم جھکیں گے وہ بھی تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. تو بھائی ان ڈائریکٹ میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ, ہم ڈائریکٹ اللہ کو, اور اللہ خود کے ساتھ ڈائریکٹ میرے پاس آ جائے, میں تیری تمام ضرورت پوری کر لوں گا. کیسا نہیں کہتا اللہ, وہ اتنا کمی میں ہوتا آ جاؤ میرے پاس, تیری سب ضرورت پوری کروں گا اور تجھے تیرے گھر کا بادشاہ بنا دوں گا. ارے کہاں سے قرآن میں 12 نمبر بھی, 12 نمبر پہلا صفحہ, پہلا پیج آپ بھی پڑھ لے گا. اللہ کیا کرنا نے فرمایا کون پریشان حال ہے, ذرا میرے پاس آئے تو نہیں. بلا رہے اللہ کیا کر رہے ہیں, کس کو بلا رہے ہیں, اور ہم سب پریشان. ارے ہے تو نہیں پریشان, کیا فرمایا, ہم مجیب المضطر اذا دعا. رب العالمین فرماتے پریشان حال کبھی میرے دروازے پر آتے کہیں, میں کیا کروں گا, کیا کرے گا, تیری ساری پریشانی دور کروں گا. یہ میری عزت کی قسم ہے, تیری ساری پریشانی کچھ پریشانی دور نہیں کروں گا. زمین میں تجھے بادشاہت عطا کروں گا, تجھے مال اور دولت عطا کروں گا, تیرے گھر میں پیسہ بھر کے رکھ دوں گا. لیکن پریشان حال کبھی میرے دروازے پر آتے نہیں. ہم اس کے دروازے پر جاتے, تو ہم اس کے دروازے پر جاتے, ورنہ وہ دینے کے لیے تیار ہو گئی. وہ تو کیا فرماتا, وہ کہتا میرے دروازے پر آ, تیری ایسی مدد کروں گا, تجھے کوئی ہرانے والا, تجھے کوئی ہرانے والا. وہ کہتا میرے پاس آ تو صحیح,
میرے پاس آ تو صحیح، میں دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل سکتا، کیا تیرے انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا؟ تیرا روزی کا مسئلہ کیا میں حل نہیں کروں گا؟ ارے کرے گا بھی نہیں لگتا؟ ارے میں نے پورے رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیا، اگر میں رات کو رات رکھتا کسی نے طاقت نہیں سے وہ دن بناتا، میں دن کو دن رکھتا کسی نے طاقت نہیں سے وہ رات بناتا، لیکن 24 گھنٹے میں ترمیم ہوتی ہے، 12 گھنٹے میں رات ہے تو 12 گھنٹے میں دن ہے، پھر رات ہے تو پھر دن ہے، یہ اتنا بڑا کام کر سکتا یا ایک معمولی انسان کی روزی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا نہیں. اسی نے فرمایا، اگر آپ کو یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھو، کیا فرمایا؟ رات میں تم نے اور دن کو رات میں پلٹنے والا کون ہے؟ وہ تو خرید زندے کو مردار مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ بڑے بڑے کام کر سکتا، رات کو دن میں دن کو رات میں، زندے کو مردے میں مردے کو زندے میں، اتنا بڑا کام کر سکتا، وہ روزی کو کر سکتا، وہ جو کومل کشا تجھے روزی بھی تو دے سکتا، اس میں تو پیسہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون؟ ارے وہ خدا تو وہ خدا جو عبادت بھی اسی کی ہوگی اور دنیا کی ضرورت پڑے گی تو اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے. روزے کی ضرورت کو دینے والا اللہ، پیسے کی ضرورت کو دینے والا اللہ، دکان مکان کی ضرورت کو دینے والا اللہ سے کہا ایسا میرے دروازے پر سب دے دوں گا. یہ ہے تحقیق، یہ ہے اس میں جم جائے تو خدا بہت برکت دے گا. ایک کرو گے خدا برکت، اس میں جم جائے، جمع تو توحید میں انشاءاللہ. پھر کیسے بھائی سب کرنے والا کون؟ جم کے کہو یہ لا الہ الا اللہ. میرے دیش سے رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں جیسے میں نے کہا کہ توحید پر تو خیر میں نے بات کر لی، لیکن رجب کے مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمارے آقا، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے. آپ لوگ بھی کریں جہاں جہاں ہو سکے ہمارے نبی کی سیرت کو آؤٹ کرے، ایسا بھی کرے. اور میرے دوستوں پوری دنیا کو بتا دے، پوری دنیا کو بتا دے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا کا درجہ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، اللہ کا راج گزارا، اللہ کا معبود کا درجہ ہے. اس سے اوپر کوئی بڑھ نہیں سکتا. پوری دنیا کو بتا دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ایک بات بہت عجیب ہے میرے دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم لوگ جب جنت میں جائیں گے کب جائیں گے؟ ٹائم ہے نا کہ کل چلے جائیں گے. ٹائم ہے نا، مرے گا، قبر میں جائے گا، معلوم نہیں اللہ کتنے زمانے تک قبر میں سلائے گا، پھر قبر سے اٹھے گا. اٹھنے کے بعد بھی ایسا کریں گے کہ جنت میں جائے گا، قیامت کا میدان قائم ہوگا اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن 50,000 50 الف سنۃ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. قیامت میں اٹھا تک چلے گی، اس کے بعد میں پھر جنت میں جائے گا. ان بات سمجھنا ذرا توجہ. پھر جنت میں جائے گا اور جنت میں جائے گا، پھر کھائے گا، پیے گا، کھولے ملے گی. ارے کون ملے گی؟ کھولے ملے گی، کھائے گا، پیے گا، رہے گا. جنت میں بھی ایک زمانہ گزر جائے گا. اس کے بعد ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود جلوہ ہوں گے. اب وہ کیسے اللہ جلوہ ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا، ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے. یعنی کتنا زمانہ گزر گیا، مرا، اس کے بعد قبر میں زمانہ، پہلے تو زندگی کا زمانہ، پھر قبر کا زمانہ، اس کے بعد میں پھر قیامت کا زمانہ، اس کے بعد میں جنت کا زمانہ. اور جنت میں بھی ایک لمبی مدت ہو جانے کے بعد، جنت میں بھی ایک لمبی مدت ہو جانے کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ خود سامنے آئیں گے. تو کون سامنے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جنتیوں مل گیا، پھر باقی نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟
جنتیوں کو سب مل گیا، جو کچھ باقی نہیں ہے سارے جنتی کیا گئے اللہ 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 سب مل گیا خوب کھایا خوب پیا. وہاں جنت وہاں دنیا میں ایک عورت تکاتی تھی یہاں پہ 70 ہوئی پوری دے دی. میں بات خوشی کی بات کروں جنت میں سب مل گیا کیا نہیں مل گیا؟ ارے جنت میں کوئی کی کمی ہوگی؟ پھر وہی گھبراہٹ شروع. اب میرے کو بیٹھی چارج ہوتی ہے تو پہلے ہمارے میں کیسا وائر کا کنیکشن ختم بھی ہو جاتا ہے. ارے جنت میں کہیں ملے گا نہیں ملے گا؟ ارے کھانے ملے گا نہیں ملے گا؟ ایک چیز کی کمی ہوگی. اللہ نے کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن رَّسُولٍ رَّحِيمٍ. رب العالمین نے فرمایا ارے میرے بڑے بندے جنت میں چلا جا، جو مانگے گا جو سوچے گا وہ چیز تیرے سامنے حاضر ہوگی. جو سوچے گا جو مانگے گا میرے سامنے حاضر ہوگی. دنیا میں دفتر خانوں پر بیٹھا وہ مخلوق کا دفتر خان تھا. میرے بندے جنت میں آ جا، یہاں کے دفتر خان پر بیٹھ جا. رب العالمین کہیں گے میرا دفتر خان ہے. رب العالمین کا دفتر خان اللہ لکھا ہے کہ اس میں پھل آئیں گے. پھل جنت میں جب دفتر خان لگے گا نا تو اس میں پھل فروٹ سنترا ایپل انار وہی سائز کا جو دنیا میں کیسے چھوٹے چھوٹے سنترے جنت میں بھی ایسے چھوٹا سنترا. دنیا میں کیسا پروموگرینٹ سمجھتے ہو کس کو کہتے انار. آپ نے کیا کہتے گجراتی میں دارم کیسی ملتی جنت میں ویسی ملے گی ویسی ملے گی بالکل چھوٹی چھوٹی. جسے قرآن کریم نے کہا جنتی جو ہے نا جب دیکھے گا تو چھوٹا سا سنترا چھوٹا سا ایپل چھوٹا سا دارم تو وہ جنتی کہے گا آپس میں کہے گا. اللہ کو تو جنت کی ہمت نہیں ہوگی آپس میں کہے گا ارے یہ تو ان سورت کے بازار میں بھی کھاتے تھے. جنت میں آگے کون سا بڑا مل گیا؟ ارے یہ تو ہم بھی بات 2 روپے کا سنترا لیتے تھے، یہ 5 روپے کے دارم لیتے تھے اور ہم یہ ایپل لیتے تھے. یہ تو بالکل جیسی دنیا میں لیتے ویسا لیتے. اللہ سن لیں گے اللہ سن لیں گے. اللہ کہیں گے ارے میرے بندے کھانا تو شروع کر. یہ تو بڑا لالچی ابھی سے برائی کرنا شروع کر دیا. جنت میں بھی کسی کو نہیں بچتا. اللہ کہیں گے کھانا تو شروع کر. جب وہ جیسے کھانا شروع کرے گا سنترے کو پکڑے گا وہ بڑا ہو جائے گا اور ایک سیڑھی اٹھائے گا اور بڑا ہو جائے گا. ایک سیڑھی اٹھائے گا اور بڑا ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک دارم اتنی بڑی ہو جائے گی تو 10 جنت کے اندر بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں گے. یہ جنت ہے ماشاء اللہ. اللہ نصیب کر دے رہے جنت ہے نا بھائی. جنت میں لکھا ہے. آج میرے دوست آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم کو اپنے کام کرنے والے کو رکھنا 5 منٹ کے بعد آیا جو تو تھا ٹھیک ہے نالا نکال دوں گا تو نوکر بھی کہتا ہے تو اکیلا کوئی یہ بہت چیک کرے دنیا میں جب دیں گے پانی میں جب دیں گے. اور ہمارے نبی نے کیا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينادي اهل الجنه خادمه فيقول الف كلهم لبيك لبيک. کیا کرنا ہمارے نبی نے تو جو سب سے معمولی جنتی ہوگا سب سے نیچے درجے کا جنتی ہوگا اگر اس کو کوئی ضرورت پڑے گی اور کہے گا بھائی پانی کون لائے گا تو 1000 خادم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پانی کا گلاس لے کر کتنے کئی جاؤ کل لبیک لبیک 1000 سے 1000 کہیں گے حاضر ہے اور سب کہیں گے بھائی تو میرے حق کا پی لے. وہ کہے گا تو میرے حق کا پی لے. وہ کہے گا تو میرے حق کا پی لے. تو میرے دوستوں وہ دنیا میں سیٹ بنا تھا ایک نوکر جواب دینے کو تیار نہیں تھا. وہاں کا سیٹ ایک آواز لگاتا ہے کتنے تیار ہو گئے. اور ہمارے نبی کہتے ہیں یہ جنتی سب سے چھوٹا ہے تو بڑا جنتی جب اعلان کرتا ہوگا تو کیا ملتا ہوگا. ارے کہو نا بھائی سب جنت میں جانا چاہتے نہیں چاہتے ہمت سے کہتے جانا چاہتے نہیں چاہتے. کون بھی ملے گی نا جنت میں ایک ہی ابا صاحب ساری تعلیم اللہ صاحب توجہ سے سنو ایک ہی 70 جوڑ کپڑا پہنے
کتنا؟ ایک جوڑ اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر چوتھا، 70 کتنے جوڑ؟ ایک جوڑ کپڑا پہنے گی، ایک جوڑ کپڑا پہنے گی، 70 جوڑ کپڑا پہنے گی. میرے دوستوں اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے بھائی اتنا بڑا گدا کا نہیں خرچ کرے گا، یہ تو کمبل سے بھی خطرناک ہو گیا ہے نا، گودڑا وودڑا سب آ گیا. صحابہ کا سوال ہوا، اللہ کے رسول ایک ہر 70 جو کپڑا پہنے گی تو اللہ اکبر ایک ایسی موٹی ایسی پگڑی ہم نے بچارا سنگل بولے یہ لاکھ مارے تو فٹ بال کی طرح ہوئے. صحابہ کو فکر آ گئی یہ کیا تھا 70 جو کپڑا پہنے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہماری ماں بہنوں کا بڑا عجیب ہے. ہماری ماں بہنوں میں نے پہلے بھی کہا تھا ہماری ماں بہنوں کا بڑا عجیب حال ہے. شوہر کے گھر میں رہے گی، کھائے گی، پیے گی، ہاں برابر ہمیں ویسی تو نہیں رہتی. شوہر کے گھر میں کھاتی بھی پیتی بھی 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال. اب کسی دن اس کے گھر میں دکھ آ گیا، بس دکھ تو آتا ہے گھر میں، اور دکھ تو گھر میں کسی دن گھر میں دکھ آ گیا تو پہلے تو رہے گی مگر مت کے آتے ہم پہلے تو خوب لوگ آپ پوچھ لو کیا ہو گیا، ارے میری بیوی صاحبہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، تو یہ سر کا ہاتھ رکھے گی اور کہے گی وہ تیری بدھی ماں کیا کہے گی، وہ تیری بدھی ماں ہے نا. میں 25 سال سے یہ گھر میں ہے، 25 سال سے یہ گھر میں ہے، تیری قسم تیری شوہر کو چلائے گی تیری، حالانکہ تیری قسم کھانا چاہیے. تیری شوہر کو کہے گی کہ 25 سال سے گھر میں ہے، ایک دن بھی میں نے سکا دیکھا نہیں. اتنی جھوٹی بڑی جھوٹی کے لیے 25 سال سے تیرے گھر میں آئے ایک دن بھی سکا دیکھا نہیں. حالانکہ جب آئی تھی تو 35 کلو کی تھی، ابھی 70 کلو کی ہو گئی. تو یہ کیا دکھ بھر گیا پیٹ میں؟ صحیح چلا غلط چلا لیکن یہ عورتوں کی عادت ہے. وہ مرد جو ہے نا وہ بھی مسجد میں بہت پیلا پانے گا، بیوی کے سامنے وہ بھی پیڑ کی طرف کھیچی کرے گا. تمہارا بچہ صحیح ہے مسجد میں آ گیا اور اگر امام 5 منٹ دیر میں آیا اور متولی اگر پہلی سب میں آ گیا جو سمجھے گا سورج کا منٹ چلا چکا ہے. آپ پہلی سب میں امین گھڑی کو دیکھے گا بار بار وہ 5 منٹ لیٹ اور پھر بیچارا امام بھگتا ہے تو وہ آنکھ بڑی بڑی نکالے گا. ارے تیری بیوی نے 10 منٹ کھانا دیر میں بنایا تو آپ نکال کے دے وہ کھانا بھی نہیں دے گی تجھے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوست؟ صحیح خیر کوئی بات ادھر سے ادھر ہو گئی بھائی. ہم کس پر چلے توحید پر چلے تھے، نہیں صرف جنت پر آئے تھے نا. یہ بھائی بہت ہورے چل رہے ایک ہور کتنے کپڑے پہنے گی کتنے صحابہ کو بڑا تاثر ہوا جو ہور 70 کپڑا پہنے گی تو کیسا معاملہ چلے گا. ارے قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی پیاری بات ہمارے نبی نے فرمائی. میرے دوستوں کاش کے ہمارے بھائیوں کو یاد ہو جائے ہمارے نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک ہور 70 جو کپڑا پہنے گی لیکن اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا، اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا وہ پانی پیے گی تو گلے سے جو پانی جاتا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا اور اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا. 70 جو کپڑا پہنی ہوگی لیکن اس کی پنڈلی یہ پنڈلی کے حصے کہتے ہیں یہ جو حصہ اس کے پاؤں کا یہ حصہ ایسا چمکتا ہوگا جیسے ہمارے نبی نے کہا کانچ کے گلاس میں لال کلر کا شربت رکھ دیا گیا. کانچ کے گلاس میں لال کلر کا شربت اور روزے دار کے سامنے رکھ دو، بتاؤ کیسا منہ میں پانی چھوٹے گا تو بس کہتے اسی طریقے سے اس کا پاؤں چمکتا ہوگا جیسے کانچ کے گلاس میں لال رنگ کا شربت چمکتا ہے. میرے دوستوں یہ تو خیر جنت کی باتیں ہیں، کبھی موقع رہے گا تو ہم جنت سے بات کریں گے انشاءاللہ. میں نے ہمارے جنید بھائی کو کہا کہ یہ معراج کی رات آ رہی ہے نا مجھے 3 دن کا پروگرام دینا. میں نے جنید بھائی کو 3 دن کا لگاتار پروگرام دینا. میں چاہتا ہوں ایک دن اللہ پر باتیں، ایک دن نبی پر باتیں، ایک دن اولیاء پر باتیں اور میں نے کہا بیچ میں جنت کی باتیں کریں گے نا انشاءاللہ. مجرم بھائی تمبو والے چلے جا رہے بہت ضروری کام ہے باہر. خیر دیکھو کیا بات ہو رہی تھی؟ رجب کے مہینے میں انشاءاللہ
خیر تو میں اصل بات کے اوپر آ جاؤں. ہم نے تو پہلے توحید بھائی سب سے پہلے ہم کس کے اوپر گئے تو کر سکتے جو کرنے والا کون, آدم سے جو کرنے والا کون, سب کچھ دینے والا کون. یہ بات ہونے کے بعد اب ہم اس بات کے اوپر آئے ہیں. دوستوں بہت پیاری بات کے اوپر میں آپ کو لا رہا ہوں. کرنے دھرنے والا سب کچھ کون ہے, اللہ ہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی لمبا زمانہ اس لیے مرے گا, مرنے کے بعد قبر کا معاملہ, قبر کے بعد میں پھر قیامت کا معاملہ, قیامت کے معاملے کے بعد بھی جنت میں جائے گا, پھر سننا جنت میں بھی ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا. پھر ایک دن سامنے کون آئیں گے, آپ کو اصل بات کو کہا سامنے کون آئیں گے اور اللہ کیا پوچھیں گے, بھائی سب کچھ مل گیا, اللہ کہیں گے سب کچھ مل گیا تو سارے جنتی کہیں گے اللہ ختم سب مل گیا, کھانا پینا رہنا سونا اللہ سب کچھ ہم کو مل گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں ایک چیز باقی ہوں, اللہ کہیں گے ایک چیز تو سب جنتی کہیں گے اللہ اب کیا باقی, اب کیا باقی, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہتے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے سامنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال پوچھیں گے, ارے میرے بندے سب کچھ مل گیا. سارے بندے کہیں گے سب کچھ مل گیا, کھانا بھی مل گیا, پینا بھی مل گیا, رہنا بھی مل گیا, جنتی میں بھی مل گئی, جنت کی ہوائیں بھی مل گئی, جنت میں ساری چیزیں مل گئی, اب تو کچھ بھی باقی نہیں. اللہ کہے گا نہیں میرے بندو ابھی ایک چیز باقی ہے. بندے پوچھیں گے اللہ کی ہی بتا دے اب کیا چیز باقی ہے, رب العالمین فرمائیں گے ایک چیز باقی ہے. ارے میرے بندے سوچ لو ایک چیز باقی ہے. آج میں ایک اعلان کرتا ہوں اور میرا اعلان کبھی بدلنے والا نہیں. آج میرا اعلان ہے اے جنتیوں, آج میں تم سب سے راضی ہو گیا, اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا, اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں. اتنا بڑا اعلان میں تم سب سے, ورنہ جنت میں ڈرے گا کہ جس دن اللہ ناراض ہو گئے تو کہیں جیٹ آؤٹ کہیں گے کہ نہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں جیٹ آؤٹ کی آواز بھی نہیں آئے گی. آج میں تم سب سے راضی ہو گیا. ایک جنت کے مرد ہو, ایک جنت کی عورتوں, ایک جنت کے غلاموں, ایک جنت کے خادموں, ایک جنت کی حوروں, آج میں تم سب سے راضی ہو گیا. میرا وعدہ ہے اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں. یہ ہم کو کب ملے گا وعدہ, جنت میں. کون کب ملے گا, کہاں ملے گا, اس کو ٹائم لگے بہت. میں توجہ کے نظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امتی ہیں, ہم کو یہ وعدہ ملے گا اللہ راضی, اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. لیکن کب ملے گا, پہلے زندگی گزرے گی, پھر مریں گے, پھر قبر میں رہیں گے, پھر قبر سے اٹھیں گے, پھر قیامت کا دن ہوگا, پھر جنت کا فیصلہ ہوگا, پھر جنت میں جائیں گے, ایک زمانہ گزرے گا, پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے میں تم سے راضی ہو گیا, میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو ہم کو رضامندی ملتے ملتے ایک لمبا زمانہ گزرے گا, لیکن قربان جاؤ اللہ کے محبوب پر, ہمارے نبی پر, آقا ہے جہاں پر, سرور کائنات پر قربان جاؤ. تو مدینے میں ہے, مدینے میں ہے اور رو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی وقت سے اے میرا محبوب میں تجھ سے راضی ہو گیا, کبھی بھی تجھ سے ناراض نہیں رہوں گا. ان کو اسی وقت مل گئی بچہ ہے, کہاں پر مل گئی, مدینے میں. اور پھر کیوں مل گئی, اس لیے آپ کو کیا آپ کو جب بچہ روتا ہے تو ابا کیا کہتا ہے کہ چلو رونا بند کر دے, تجھے کھلانا دلا دوں گا. تو بیٹا تو نہیں کہتے تھے ہمارے نبی رو, آنکھوں سے قطرے آنکھ سے نکلے, گھر مبارک پر آئے, داڑھی پر آئے, اللہ نے کہا میرا محبوب رونا بند کر دے, پوری دنیا کو جو دولت بعد میں دوں گا, تجھے دولت آج دیتا ہے, تجھ سے راضی ہو گیا, تجھ سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا. اور یہ قرآن کریم میں لکھا ہے, کتاب پر لکھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ کو بھی یاد ہوگا, میرے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے آگے کیا فرمایا, آگے کیا فرمایا سننا, رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب رونا بند کر دے, تیرے چہرے کی قسم میں آسمان پر اٹھا رہا ہوں. اللہ کس کی قسم کھا رہے, نبی کے, وہ کھا سکتا, وہ
کھا سکتا. ہم لوگ آپ کہو گے کہ اللہ تو قسم کھا رہا تو اللہ کھا سکتا, اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا, تو اللہ پر کوئی قانون لگے گا؟ ارے تمہارا باپ تم کو بولتے جائے بیٹا ایک پارا پڑھنا, اصل کے بعد ایک پارا پڑھنا اٹھنا نہیں, تو بیٹا کہے گا ابا آپ بھی پڑھو گے, پوچھتا کبھی بیٹا کچھ نہ کوئی جو سمجھ سے پڑے گا, لالا کم بخت پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی قانون لگتا, تو اللہ سے بڑھ کر کوئی وہ سب سے بڑے معبود ان کے اوپر کوئی قانون. رب العالمین نے فرمایا میرے معبود رونا بند کر دے, تیرے چہرے کی قسم میں آسمان پر کھاتا ہوں, میرے معبود تیرے بال بڑے پیارے, تیرے دل سے مبارک کی قسم کھاتا ہوں. بہت سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بال بھی تو کتنے پیارے ہوں گے, اللہ اکبر. میرے تو سبحان اللہ. نبی کے بال آپ نے سنا بال کے اوپر کبھی تقریر سنی؟ کبھی سناؤں گا انشاءاللہ, اب کتنا سناؤں گا کب سناؤں گا, لیکن سناؤں گا انشاءاللہ زندگی رہے گی. نبی کے بال مبارک, ارے بال مبارک کر بھی گھنٹے نکل جائے گے مجھے, تو صرف نبی کے بال, لیکن نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال نہیں ہوتا. قسم اللہ کی نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال. میں ساؤتھ افریقہ میں گیا, جہاں مولانا یونس صاحب, مولانا یونس پٹیل بہت بڑے بزرگ ہیں وہاں دربن میں, ساؤتھ افریقہ میں دربن میں مولانا یونس پٹیل صاحب مسجد میں امام. انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ خالد صاحب, میں نے سیرت پر بیان کیا, وہ بھی بیٹھے تھے, اللہ کا احسان ہے مولانا یونس پٹیل سب بیٹھے تھے, بیان کے بعد مجھے کہا کہ خالد صاحب آج آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں نے کہا چلو, میرے گھر چلے گئے, میں نے کہا چلو. میں ان کے ساتھ میں ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں, دربن کی گئے سال کی بات کر رہا ہوں. گئے ایک کمرے میں گئے, مجھے کہا یہاں خوشبو آ رہی ہے, میں نے کہا نہیں کوئی خوشبو نہیں آ رہی, رات کا ٹائم تھا اور خوشبو نہیں آ رہی, آپ دیکھنا اب کیسے خوشبو آئے گی. انہوں نے اپنے کباب کھولا, کا خوشبو آ رہی ہے؟ انہوں نے ریشم کا ڈبہ نکالا, کا خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. ریشم کا ڈبہ کھولا, 3 بڑے بڑے بال مبارک تھے, اور قسم اللہ کی میں قسم کھا کر کہتا پورے کمرے میں مشک کی خوشبو مہکنا شروع ہو گئی, پورے کمرے میں مشک کی خوشبو مہکنا شروع ہو گئی. ان کی آنکھوں میں دھڑ دھڑ آنسو. اب میں بھی کیا کرتا, میں نالائق بھی دیکھا, اور بس وہ بال مبارک کو دیکھ رہے, گھنٹے گزر گئے. مجھے برابر یاد ہے رات کو 3:30 بج گئے, وہ اور میں اسی طرح بال مبارک کو دیکھ رہے تھے. اور میرے دوستوں اس وقت ایسا رونا آتا تھا کہ یہ بال مبارک کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. میرے دوستوں نبی کے بال مبارک کو عجیب ڈالے, نبی کے بال مبارک کو عجیب ڈالے. اللہ تعالیٰ وہ مولانا کی عمر میں بھی برکت فرمائے. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں بڑی عجیب عجیب چیزیں. میں پناما گیا تھا, پناما آپ نے سنا نام, امریکہ کے قریب ایک جگہ ہے پناما, وہاں گیا تھا. وہاں ایک پاکستان کے مجھے شیخ ولی اللہ ملے, بڑے بڑے اور سفید ریچھ بڑے. سب لوگوں نے کہا بھائی پناما میں یہی ایک بزرگ بچے ہیں, لیکن یہ کہ بہت سخت آدمی ہے, کوئی بغل داڑھی کا جاتا ہے تو اس کو قریب میں کھڑے ہونے بھی نہیں دیتے, کسی پیجامہ ٹکنے کے نیچے اس کو بھی. اور اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے, مجھے پناما کے لوگوں نے کہا ان کے پاس خزانہ, ان کے پاس کیا ہے خزانہ, لیکن کوئی مانگتا ہے تو ناراض ہو جاتے, کوئی مانگتا ہے تو ناراض, کسی کو بتانے کے بھی تیار نہیں, لیکن ہے ان کے پاس خزانہ. پیسے کا نہیں, پیسے کا اپنے بزرگ واقع, اور پورا دن مسجد میں بیٹھتے اللہ اللہ, رات کو ایک ٹائم کھانا کھاتے. ہاں کبھی بھی میری آج سے تقریباً 8 یا 9 روز پہلے ان کی کچھ خبر مجھے ملی, بیمار ہے, دعا کرو اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. میرے خیال سے جس یہی ملاقات ہوئی ان سے کہ یہ 85 سال کی عمر ہو گئی, 80 سال کے اوپر چلے گئے. اب ہوا ہے, اب سب لوگوں سے میں نے بہت باتیں کی, لیکن میں دیکھتا تھا, میں تو بیان کرتا تھا کہ سارا اللہ کا ولی سامنے بیٹھا, نام بھی ولی اللہ, اور اللہ کا ولی سامنے بیٹھا, اتنا ہوتا بیان, اتنا ہوتا. ایک دن دعا ہوا ہو گئی, میں ان کے قریب گیا, میں نے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھا, میں نے کہا حضرت مجھے دعا دے دو, حضرت مجھے دعا دے دو. اس لیے مجھے بھی چاہیے تھا خزانہ. زندگی بابر میں بھی مطلبی آدمی, میں ان کے پاؤں پکڑ کے حضرت دعا دے دو, حضرت دعا دے دو. تو مجھے کہا چلو میرے ساتھ میں چل. وہ مجھے لے گئے, مجھے کہنے لگے رات بھر میرے ساتھ جاگنا پڑے گا. میں نے کہا حضرت آپ کہو جاگوں گا, اس میں کیا حرج کی بات. اس لیے پناما گیا تھا, وہاں بیوی بچے کو بھی ساتھ میں, بیوی بچے نہیں ملے رات میں جاگنے کا کوئی ٹینشن ہوئے, اسے ٹینشن مل رہا کوئی ٹینشن نہیں, خود ہی بیوی, خود ہی بچہ, خود ہی اپنا. میں نے کہا کوئی بات نہیں حضرت آپ رات بھر سے ہو, رات بھر جاگوں گا. تو مجھے لے کر جانے لگے. راستے میں نے کہا حضرت یہ پناما والے کہتے آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا, ہاں وہیں سے لے کے جا رہا. میرے دل میں کہا چلے بھائی جاگنا وصول ہو جائے گا.
اب وہ لے گئے مجھے قسم اللہ کی میرے دوستوں اتنا بڑا صندوق کھولا اور صندوق اور میں وہی کہہ رہا ہوں یہ صندوق کیا کھولا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں یعنی مجھ سے کی خوشبو تو آئی لیکن رات کے وقت میں اجالا نظر آنے لگا رات کا اندھیرا اور ایسا بالکل اجالا نہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رات کا وقت ہے میں نے کہا حضرت کہ رات میں کچھ لائٹ چلائی بتا اس سے بڑھ کر کم سی لائٹ چاہیے اس میں ہمارے نبی کے بال مبارک اور ایک عجیب و غریب بات ہمارے نبی کی قبر مبارک پر جو کفن کا کپڑا ہے وہ کپڑا وہاں پر موجود ہے ہمارے نبی کی قبر مبارک پر جو مٹی ہے وہ مٹی وہاں پر موجود تھی اور مکہ میں جو حجر اسود لگا ہے وہ حجر اسود کا ٹکڑا بھی وہاں پر موجود تھا کعبے کے اوپر جو پردہ لگا ہے وہ پردہ بھی وہاں پر موجود تھا اور میرا دل تو لگتا ہے کہ نہیں کعبے کا پردہ دیکھا قبر مبارک کا کفن مبارک دیکھا اتنا بڑا پھر اس کے قبر مبارک کی مٹی دیکھی پھر حجر اسود جس کو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو حجر اسود ہے نا کعبے میں جس کو لوگ کیا کرتے ہیں چنتے اور چننا چاہیے اور چننا اس سے کئی مرتبہ حملہ ہوا کئی مرتبہ وہ ٹوٹا کئی مرتبہ اس کو رکھا گیا تو بہت سے لوگوں کے پاس اس کے کچھ حصے یہ میں نے پہلے سے پڑھا تھا لیکن وہاں حجر اسود بھی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کا کپڑا بھی دیکھا کفن کا کپڑا بھی دیکھا قبر مبارک کی مٹی بھی دیکھی اور ان کے پاس اور بھی بہت سے قبر پاس حضور کے بال مبارک بھی دیکھے یہاں تک کہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں جو کھجور کا کھجور لگتا تھا وہ کھجور کی لکڑی بھی وہاں پر موجود تھی اور ان کو میں نے کہا آپ کو کہاں سے ملا تو پہلے تو اللہ کا بندہ بتا دے لیکن بہت دیر کے بعد انہوں نے جو داستان بتائی میں ابھی وہ داستان پوری نہیں بتاؤں گا لیکن مطلب جو ایسی عجیب و غریب داستان انہوں نے سنا ہے وہ تو اللہ کا ولی ہے وہ تو اللہ کا جب کہا وہاں سے یہ سب چیزیں حاصل ہوئی اب میں رات کو 2-2.5 گھنٹے تک ان کے پاس بیٹھا انہوں نے مجھے کہا بس ہو گیا جاؤ بس ہو گیا میں کہا جانے والا میں جانے والا میں نے کہا حضرت تھوڑی دیر اور دیکھو تھوڑی دیر اور دیکھو کرتے کرتے پھر مجھے کہا کہ چائے وائی بناؤ میں نے کہا حضرت آپ کا چائے بنائیں گے آپ تو گھر میں اکیلے رہتے ہم یہی دیکھیں یہی ہماری چائے یہی ہماری دولت یہی ہمارا سب کچھ پھر اس کے بعد کیا چائے بناؤ میں نے کہا حضرت آپ کو بہت چائے پلانے کا ٹھیک آتا ہے تو کہا میں بناؤں گا میں نے کہا حضرت چائے مت بناؤ اس میں سے کچھ دے دو اسی میں سے کچھ کہا کہ نہیں سوچوں گا ابھی موقع نہیں آیا سوچوں گا میں نے کہا برا دینے والا سر میں وہاں سے چلا گیا لیکن اللہ کا احسان تو چلانے والا وہی ہوتا ہے تو دلانے والا کون ہوتا اللہ ہوتا سر میں تو وہاں سے چلا گیا سو گیا فجر کی نماز میں پھر پہنچ گیا میں نے فجر کی نماز پڑھائی وہاں پہ فجر کے بعد بھی بیان فجر کے بعد جیسے بیان کرتے بڑے میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بیان ہوگا کھڑے ہوئے بہت چوکر میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے کہا چل میں تجھے بھی کچھ خزانہ دے دوں گا اور وہ پناما سے مجھے سنبھال کر یہاں تک ہمارے ہندوستان میں لے کر آیا اور اپنے گھر میں بھی ایک الماری میں نے رکھ دیا بھائی اور میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں جب کھولتا ہوں تو مفتی کی خوشبو میں نے وہ الماری میں رکھ دیا اور میں نے میرے گھر والوں کو کہہ دیا میں مری تو میری قبر میں رکھ دیتا میں مر جاؤں تو میری قبر میں اب آپ نے کہو ہم کو دیکھنا ہے تو میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میں نے بھی بہت آسانی سے دیکھا آپ لوگوں کو اتنا جلدی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی دولت ارے ساتھ میں کوئی دولت رب العالمین نے فرمایا پھر کیا فرمایا سننا اللہ نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا وما قلا اور کبھی تجھ سے ناراض بھی نہیں رہوں گا تو نبی کے لیے بشارت کب مل گئی پہلے ہم کو کب ملے گی بہت بعد میں اس سے اندازہ لگاؤ اللہ نے جب یہ بشارت دے دی اب پوری دنیا بھی نبی سے ناراض ہو جائے تو نبی کا کیا کہے گا تو ہم سب مل کر اگر نبی سے ناراض ہو جائے تو نبی کا کچھ گھٹے گا ارے ساتھ میں کہو کچھ گھٹے گا رب العالمین نے فرمایا تجھ سے کبھی ناراض نہیں اچھا ہمارے نبی کا ایک مرتبہ بتاؤ تو بتاؤ آپ لوگ کون رکھ دو آپ لوگ بند کرو ایک مرتبہ بتاؤ نبی کا سنو بولے بھائی ارے بھائی سب لوگ سنو گے ان شاء اللہ ہمارے نبی کی شان بس ہے سبحان اللہ ہمارے نبی کی شان کہہ دو الحمدللہ ہمارے نبی کی شان کہہ دو اللہ اکبر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے نبی کی شان کو دیکھو جب مکہ والوں نے بہت ستایا مکہ والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا 10 سال تک ستایا کتنے سال 10 سال ہمارے نبی کو ستایا اتنا ستایا کہ اصل میں پلاننگ ہونے لگی مکہ والوں کی پلاننگ ہونے لگی
3 باتیں کرو، یا تو ان کو جیل میں بند کر دو، یا تو ان کو نمبر 1 یا تو ان کو جیل میں بند کر دو، یا ان کو قتل کر دو، یا ان کو مکہ سے نکال دو۔ بس مکہ والے 3 بات پر اڑ گئے کہ 3 کام میں سے ایک کام ہوگا، یا تو ان کو جیل میں بند کر دو عمر قید سزا، یا تو ان کو قتل کر دو، یا تو ان کو مکہ سے میں مکہ والے نے پلاننگ کی، میں کتنی پلاننگ کی؟ قرآن میں لکھا 12 نمبر 9 اور 12 نمبر دیکھو قرآن کریم میں کیا لکھا؟ یہاں سے آیت یاد ہے آپ لوگوں کو، جو حافظ ہوں گے ان کو یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو۔ مکہ والے کیا کہتے؟ مکہ والوں نے کہا یا تو قید میں ڈالو، یا تو قتل کر ڈالو، یا تو مکہ سے نکال دو۔ ہمارے نبی قاسم کو خبر ملی میرے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، قتل کر ڈالو، جیل میں ڈالو، مکہ سے نکالو۔ ہمارے نبی کو تھوڑا سا افسوس ہوا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی افسوس مت کرنا، اللہ نے فرمایا میرے نبی افسوس مت کرنا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ رب العالمین نے فرمایا ارے سارے مکہ والے زمین پر پلاننگ کرتے ہیں، تیرا خدا آسمان پر پلاننگ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے مکہ والے زمین پر پلاننگ کرے، تیرا خدا آسمان پر پلاننگ کرے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تجھے نکالنا چاہیں گے میں نکلنے دوں گا نہیں، تو بات سمجھ جائیں گے۔ تو پھر ہمارے نبی نے پوچھا میں کیا کروں اللہ کیا کروں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ مکہ چھوڑ دو، مکہ ان کو نکالنا نہ پڑے، کچھ سمجھ دو میں مکہ عزت کے ساتھ مکہ چھوڑ دو۔ اور سنو میں 3 جگہ بتاتا ہوں، یا سن لینا، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا۔ اللہ نے کہا میں 3 جگہ بتاتا ہوں، 3 جگہ میں سے کوئی بھی ایک جگہ چلے جانا، مکہ چھوڑ دو، میں 3 جگہ بتاتا ہوں، ان 3 میں سے کوئی ایک جگہ چلے جانا۔ سب سے پہلی جگہ اللہ نے کیا بتائی؟ یثرب، یاد رکھنا کیا؟ جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب، اللہ نے کہا وہاں چلے جاؤ، یا اللہ نے کہا بحرین چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ؟ بحرین، مسقط کے قریب بحرین، وہاں چلے جاؤ، یا اللہ نے کہا شام چلے جاؤ، شام دمشق جس کو تم نسرین بھی کہتے ہیں، چلے وہاں چلے جاؤ، 3 میں سے کوئی جگہ چلے جاؤ، تم جہاں جاؤ گے میں اس جگہ کو آباد کر دوں گا۔ تو 3 جگہ بتائی اللہ نے، نمبر 1 یثرب جس کو ہم کہتے ہیں مدینہ، نمبر 2 بحرین، نمبر 3 ہمارے نبی سوچ لیں کہاں جاؤں۔ اللہ نے 3 چیزیں بتائی۔ حضرت جبرائیل آ گئے، کون آ گئے؟ ہمارے نبی بات کرنے کہا اگر جبرائیل تم آ گئے، میں تو بڑا پریشان تھا، کہاں جاؤں؟ یثرب جاؤ کہ بحرین جاؤ کہ شام جاؤ؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، یثرب چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ یثرب۔ اس زمانے میں مدینہ نہیں بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ یثرب۔ اور یثرب اب ڈکشنری کو دیکھو، ڈکشنری میں لکھا ہے یثرب کے معنی وہ جگہ جہاں لوگ بیمار پڑ جاتے۔ یثرب آج بھی دیکھو ڈکشنری میں یثرب وہ جگہ جہاں بیمار پڑ جائے، وہ جگہ جہاں آسمان سے نحوست گرے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یثرب جاؤ، اور اللہ کی مرضی بھی ہے کہاں جاؤ؟ یثرب جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے کہا یثرب کیسے جاؤ؟ یثرب جاؤں گا وہاں لوگ بیمار پڑ جائیں گے، وہاں نحوست میں اترے گی، میں یثرب نہیں جاؤں گا، میں تو بحرین جاؤں گا، یا تو پھر جبرائیل نے کہا اللہ کی مرضی ہے یثرب جاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا کیسے جاؤں گا؟ یثرب میں لوگ بیمار پڑیں گے، آسمان سے نحوست آئے گی۔ ابھی تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، اللہ نے کہا میرے محبوب اے میرے راج دلارے یثرب جا، یثرب جا، یثرب جا۔ ہمارے نبی نے کہا خدا کیسے جاؤ؟ وہاں بیماری بیماری بیماری۔ اللہ نے کہا جا کر صحیح، جا کر صحیح، تیرا مبارک پاؤ اس زمین پر جائے گا، میں زمین کا نام بھی بدل دوں گا، اس کی شان بھی بدل دوں گا۔ اللہ نے کہا جا کر صحیح، تیرا پاک قدم، تیرا مبارک قدم، تیرا راج دلارا قدم، تیرا محبوب پاؤ ایک بار یثرب کی زمین پر لگے گا، یثرب کا نام بھی بدل جائے گا، اس کا کام بھی بدل جائے گا۔ جا کر صحیح میرے نبی۔ ہمارے نبی نے سفر شروع کیا، جیسے یثرب میں انٹر ہوئے، یثرب میں انٹر ہوئے، اللہ کی آواز آئی میرے محبوب آج تیرا مبارک پاؤ اس زمین پر آیا۔ ہم نے پوری زمین کو مبارک بنا دیا، ہم نے پوری زمین کو مبارک بنا دیا، نام بدل گیا، آج سے یثرب نہیں
کا مدینہ ہوگا اور اس کی شان یہ ہوگی جو اس میں مرے گا ہم اس کو جنت نصیب کریں گے. بتاؤ لوگ تمنا کر رہے کہ نہیں کر رہے مدینے کی؟ ارے ہم لوگوں کو تمنا ہے کہ نہیں مدینہ جانے کی؟ ارے ہونا بھی چاہیے. ارے مدینہ جانے کی تمنا ہے کہ نہیں؟ مدینہ جانے کی ہم سب کو تمنا ہے. ہاں لیکن دیکھو مدینہ جانا آسان لیکن قدر کرنا یہ قاعدہ یاد رکھو. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا مدینہ جاؤ مدینہ جاؤ مدینہ جاؤ مدینہ جاؤ. میں نے کہا جاؤ, اس سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں, اس سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں. قدر اگر قدر نہیں کیا تو تیرے سے بڑھ کے کوئی منحوس بھی نہیں. میں خاص کرتا ہوں مدینہ گیا, ارے گیا مدینہ ایک ہفتہ, پھر 2-4 ہفتے کے بعد پھر چلا, پھر 2-4 مہینے کے بعد پھر چلا. ارے جا مدینہ جا, لیکن وہاں جا کے قدر کرنا. اگر داڑھی مونڈ کے وہاں جائے گا تو تیرے سے بڑھ کر کے خراب آدمی نہیں ہوگا. کسی کو ایک بار مدینہ چلا گیا, نبی کی قبر مبارک کے قریب چلا گیا, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی تجھے دیکھ رہے, ہمارا عقیدہ ہے نبی تجھے دیکھ رہے اور نبی دیکھیں گے اور کہیں گے میرا امتی اتنی نفرت کہ میرے چہرے کو بھی توڑ کے میرے سامنے آیا. اگر تو بے شرم بغیر داڑھی کے میرے سامنے آیا, قیامت میں بھی تیرے چہرے کو اٹھا کر دوں گا. مدینہ جاؤ, قدر مدینے کی قدر بہت ضروری ہے. ورنہ میرے بیٹے ٹیکس بھرنے مت جاؤ اور فیشن سمجھ کے مت جاؤ کہ بھائی ہم لوگ ہر رمضان میں جاتے مل جائیں گے تو پورا سماج کیا بولے گا. فکر ہم میمن برادری ہے, ہم لوگ ہر رمضان میں جاتے ہیں, اب نہیں جائیں گے تو میرا پڑوسی کیا بولے گا. ارے تیرے پڑوسی کس طرح پوری توجہ جاتی ہے, وہ آقا کا چہرہ بھی تو دیکھ لے, وہ کس سے راضی ہے تو ناراض ہے. ایک اگر داڑھی کو چھوٹی چھوٹی داڑھی کی پٹی لگا, السلام نبی کے قبر پہ السلام علیہ یا رسول اللہ, السلام علیہ یا حبیب اللہ. پھر اپنے ہوٹل میں آیا, ارے آپ نے بہت صلاۃ السلام پڑھ کے آیا. ارے پڑھ کے آیا, وہ جس پر پڑھا وہ قبول کیا کہ موقع مار دیا. وہ تو پہلے بتا یہاں ہندوستان میں قدر کی نماز چھوڑتا اور مدینے پر مدینے سے تو نبی کہیں یہاں نہ آیا ہوتا تو اچھا ہوتا, وہاں پانچ سے نماز پڑھ لیتا تو قیامت میں تیری سفارش کر دیتا. تو آپ لوگوں کو شاید کسی کو بھی بات بہت لگتی ہوگی تو معاف کرنا, لیکن غلط ہو تو کہہ دو میں غلط کہہ رہا ہوں. تو کوئی بھی کہہ دے بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بالکل سن کے میں تو پرمیشن دیتا ہوں, کہہ دو بھائی میں مولانا ابا کب غلط کہہ رہا ہوں, تو صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. مدینے جانا آسان, مدینے کی قدر کرنا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ گئے. کہاں گئے؟ دیکھو بات بتا رہا ہوں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں پر گئے؟ مدینہ گئے. سننا, مدینہ گئے اور مدینہ جب پہنچے تو امام مالک کی ملاقات ہوگی. کس کی ملاقات ہوگی؟ اور امام مالک جب مدینے میں سبق پڑھاتے تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے میں سبق پڑھاتے تھے, حدیث کا امامہ پہنتے تھے, بڑی شان ٹھاٹ بات کے ساتھ سبق پڑھاتے تھے, پوری مسجد میں بڑی گھٹاگھٹ بھری ہوتی. کون سبق پڑھاتے تھے؟ لیکن اب کون آ گئے مدینے میں؟ امام ابو حنیفہ, جو امام مالک سے بھی اٹھتا ہے وہ آ گئے مدینہ میں. وہ کوفہ میں رہتے تھے, وہ مدینہ آ گئے تو امام مالک کھڑے ہو. میں اگر ابھی میرا استاد یہاں پر آ گئے تو میرے کو ہمت ہے کہ میں سے بولوں. امام مالک کھڑے ہو گئے, کہا اب میں سبق نہیں پڑھاؤں گا, میرے استاد آ گئے وہ سبق پڑھائیں گے. اب امام ابو حنیفہ نے سبق پڑھایا. بھائی استاد تو استاد ہی ہوتا ہے, ہاں بھائی گرو تو گرو ہی ہوتا ہے, چیلا کتنا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے لیکن بڑے گرو تو گرو ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ نے جو سبق پڑھایا, ایسا سبق پڑھایا کہ امام مالک بھی یہاں بیٹھے بیٹھے کہتے تھے اللہ اکبر, یہ بات تو مجھ سے بھی معلوم نہیں. امام صاحب نے کتنے دن سبق پڑھا؟ ایک دن. دوسرے دن معلوم ہو امام مالک کے استاد آ گئے, او ہو پورا مدینہ جمع ہو گیا, اتنا لمبا چوڑا مدینہ. کس نے سبق پڑھایا؟ امام. پھر تیسرے دن پھر آئے, او ہو آج تک جگہ نہیں, پورا مدینہ کا کاغذ پڑا ہوا. اور امام ابو حنیفہ نے پھر کیا کیا؟ سبق پڑھا. کتنے دن ہو گئے؟ سب لوگوں نے کہا بھائی امام کو جانے مت دینا. اور امام مالک بچارے خود بیٹھتے تھے, کہتے تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا, اتنا اچھا یہ امام سبق پڑھاتا, مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا, میں نے بھی آج تک ایسا سب سنا نہیں تھا. لیکن امام ابو حنیفہ نے 3 دن تک سبق پڑھایا. تیسرے دن رات کو امام مالک کے گھر پہ آرام کر رہے. آرام کس کے گھر پہ کرے؟ اپنے شاگرد, اپنے اسٹوڈنٹ کے گھر میں آرام کرے. کیا کہا؟ اپنا بستر کوٹلا باندھ گئے. امام مالک نے کہا کیا کر رہے؟ جا رہا ہوں کوفہ جاتا ہوں. کوفہ جا رہے, کتنے دن ہوا آپ کو؟ اور پورا مدینہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. پورا مدینہ کل صبح میں جمع ہو جائے گا تو امام ابو حنیفہ کا سبق, امام ابو حنیفہ کا سبق میں کیا نہیں لے کے بیٹھوں گا؟
इमाम मालिक ने कहा मैं 4 महीने से बैठूंगा, तुम रात को रात चले जाएंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा। कहा नहीं, मैं जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा थे, कहा मैं नहीं रुकूंगा। इमाम मालिक ने उनके हाथ पांव पकड़ लिया, अगर मेरे उस्ताद मत करो ऐसा, मत जाओ ऐसा, हमको आपसे फायदा उठाना है, आप कम से कम और 4-5 दिन रह जाओ, 1 हफ्ता तो रहते चले जाओ, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत चले जाओ कि किसी को पता भी न चले। इमाम अबू हनीफा रोए हैं मेरे दोस्तों, ऐसा रोए और ऐसा कहा कि इमाम मालिक खुद भी खामोश रह गए। ऐसा रोए कहा कि मैं नबी के दरवाजे पर आया हूं। का 3 दिन हो गए, किसके पास आया हूं? कहा नबी के दरवाजे पर आया हूं, ये मदीना है। कहा ये मदीना है, ये मदीना, ये मस्जिद नबवी है और यहाँ मेरे नबी आराम करते हैं। कहा 3 दिन हो गए, कसम अल्लाह की, अब तक मैंने पेशाब नहीं किया है, अब तक मैंने पाखाना नहीं किया है, 3 दिन हो गए मैंने पेशाब पाखाना नहीं किया है। और कहा कि मालिक लोग दावत खिला के खा लेता हूं, इसलिए कि दावत कबूल करना सुन्नत है, कोई कुछ खिलाता, कोई कुछ खिलाता, कोई कुछ खिलाता, पी रहा हूं, लेकिन पेशाब को रोक के रखा हूं, पाखाने को रोक के रखा हूं। इसलिए जब पेशाब करने का इरादा करता हूं तो ख्याल आता है कि मदीने की पाक जमीन को नापाक कैसे करूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये मदीने की कदर इसको कहते हैं, इसको कहते मदीने की कदर कहते हैं। मेरे दोस्तों, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 3 दिन हो गए, खूब खाया, खूब पिया, लेकिन पेशाब का एक कतरा आउट नहीं किया, अभी तक मैंने पाखाना नहीं किया। और फिर क्या कहा, मालिक मेरे पेट पे हाथ रख, पेट इस वक्त इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा, लेकिन मैं मदीने में पेशाब नहीं करूंगा, मैं मदीने में पाखाना नहीं करूंगा। कयामत में नबी कहेगा मेरी पाक जमीन को तूने नापाक क्यों किया था। इमाम आजम ने जुमला कहा, ए मालिक ये जो पसीना निकलता है ना, क्योंकि मुझे रोना आता है, तो नबी कहेगा मेरी पाक जमीन को तूने पसीने से नापाक क्यों कर दिया था। लेकिन क्या करूंगे, मेरे बचने में, वरना मैं पसीने को भी आने न देता। ये कहते इमाम जब धारे मारते हुए तो अब पेशाब रोका नहीं जाता। ये मालिक है मेरे साजिद, अब मुझसे पेशाब रोका भी नहीं जाता, मुझसे पाखाना भी रोका नहीं जाता, अब मुझे इजाजत दे कि मैं मदीने से चला जाऊं। इमाम मालिक ने फौरन सवारी का इंतजाम किया, पर कहा कि उस्ताद अब मैं नहीं रोकूंगा, अब आप चले जाओ। इमाम अबू हनीफा सवारी के ऊपर बैठे, इस सवारी के ऊपर से जाने लगे। मेरे दोस्तों, आज भी लोग बताते नबी की कब्र मुबारक से आवाज आई, नबी की कब्र मुबारक से आवाज आई, ए अबू हनीफा लोग मुझे सलाम करते हैं, मैं तुझे सलाम कर रहा हूं। लोग मुझे सलाम करते हैं, मैं तुझे सलाम कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा मदीने के बाहर गए, वहां जाके पेशाब किया। तो मेरे दोस्तों, ये मदीने की कदर। और हम दाढ़ी मुंडा कब्र के सामने खड़ा, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, इससे बढ़ के कौन बेशरम होगा। अरे थोड़ी तो शर्म किया होता, आज तक इतना बेशरम हुआ, तूने किसी की भी शर्म नहीं किया, कम अज कम वो आका की तो शर्म कर ले। अरे नहीं समझे मेरी बात, ये हमारी मां बहने जाती है मदीना, वहां जाकर भी पर्दा आओ शॉपिंग, अरे पूरे सूरत में शॉपिंग की। कम अज कम ये नबी के रोजे पे आके तो शॉपिंग का काम बंद कर दे, हर जगह तो बेशरम की तरफ घूमे, यहाँ तो आके थोड़ी शर्म कर ले। और याद रखो, जो नबी के सामने बेशरम होगा उसको फिर दुनिया की किसी कोने में शर्म नहीं आएगी, वो बेशरम हो गया। और हमारे नबी ने कहा जब तू बेशरम हो गया, जो करना है कर, अल्लाह ने तो तेरे बारे में जहन्नम का फैसला कर ही लिया। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। भाई मेरी बात गलत तो नहीं लगी, आपको कई बात नहीं कहा मैंने, इसलिए मदीने जाओ। और मैंने तो कहा ना, हमारे नबी ने मदीने में कदम रखा, अल्लाह ताला की आवाज आई, ए मेरा महबूब इस जमीन पर तेरा मुबारक पाँव लग गया, मेरे मुबारक पाँव की वजह से हमने जमीन को मुबारक बनाया। अरे मदीना वो मदीना बन गया, अगर कोई मर जाए तो जन्नत नसीब हो जाए। दौड़ा मदीने में कोई मर जाए तो अल्लाह हम को मदीने की मौत नसीब फरमाए। अब मेरे दोस्त से बात खत्म करूंगा, इसलिए कि मुझे सूरत में हफ्ते में बार बार आना है, लेकिन एक बात नहीं कि हम बात आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, आइंदा इसी जगह से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि मदीना, सुनना, मदीना पहले नाम क्या था? यथरिब। लोग क्या हो जाते थे? बीमार, नहुसत, है ना, लोग बीमार भी हो जाते थे, नहुसत भी। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, ए महबूब तेरा कदम रख ले, मैं नाम भी बदलूंगा, शान भी बदलूंगा। कैसे बदले? जुमला याद रखो, अल्लाह ने कहा मेरा महबूब तू मेरा पाँव रख ले, मैं मदीने का नाम भी बदलूंगा और शान भी। सुनो अब मेरे बेटे, बस नतीजा उसके बाद छुट्टी।
ایک نتیجہ سن لو، اگر نبی کا پاؤں زمین پر لگتا ہے، کیسے یہ زمین ہے، نبی کا پاؤں اگر زمین پر لگتا ہے، اللہ کہتا ہے اے زمین تیرے میں جان نہیں، اے زمین تیرے میں عقل نہیں، اے زمین تیرے اندر اوڑھنا بھی کھونا نہیں، لیکن اے زمین میرے نبی کا پاؤں کس پر لگے گا، تو بے جان ہے، زندگی میں تجھے تیرا نام بھی بدل دوں گا، تیری شان بھی بدل دوں گا، تجھے عزت دے دوں گا۔ نبی کا پاؤں بے جان چیز پر لگے تو اس کا نام اور شان بدل جائے، تو نبی کا چہرہ میرے اور آپ کے چہرے پر لگے تو ہمارا نام اور شان بدل جائے تو نہیں بدل جائے؟ ارے نتیجہ سمجھ میں آیا نہیں؟ نبی کا پاؤں زمین پر لگے تو زمین کی حالت بدل گئی۔ ارے نبی کی نماز مجھے لگ جائے، آپ کو لگ جائے، نبی کا قرآن ہم کو لگ جائے، نبی کا کپڑا ہم کو لگ جائے، نبی کا چہرہ ہم کو لگ جائے، نبی کی دعا ہم کو لگ جائے، اگر نبی کا پاؤں مدینے کو بدل سکتا تو نبی کا پاؤں ہمیں کیوں نہیں بدل سکتا؟ اگر بدل سکتا کہ نہیں بدلا، پوری زندگی بدل جائے گی میرے دوستوں، انقلاب آئے گا، پوری زندگی بدل جائے گی، لیکن کب؟ جیسے نبی کا پاؤں زمین پر لگا تو زمین میں انقلاب آیا، نبی کا چہرہ تیرے چہرے پر لگا انقلاب آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں میرے دل میں خدا نہیں آتا، خدا نہیں آتا، خدا نہیں آتا، روتا ہوں تو رونا نہیں آتا، نماز میں جیوے بہت سے لوگ شکایت کرتے خدا دل میں نہیں آتا، رونا نہیں آتا، نماز میں جی نہیں لگتا، عبادت میں جی نہیں لگتا۔ ارے نبی کا چہرہ بنا دے، پھر دیکھ خدا کیسے دل میں آتا ہے، پھر دیکھ تیری نماز کیسی نماز بنتی ہے، تیری تلاوت کیسی، پہلے ایک پارا پڑتا تھا وہ مزہ نہیں آتا تھا، داڑھی رکھتے پاؤں پارا پہلے خدا مل جائے گا۔ ارے ملے گا تو نہیں ملے گا؟ اس لیے میرے چھٹگر کے بھائیوں، سوداگر والے کے بھائیوں، داڑھی کچھ تو کہو، زور سے کہو، پٹی نہیں چلے گی، پٹی اچھا یہ چھوٹی سی پٹی کیوں رکھتے کون ہے؟ مجھے کچھ پتا تو چلے، کیوں رکھتے؟ ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ سورج کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سورج کا بھائی سورج نہیں کہہ رہا ہوں، کہتا میں نے کیا داڑھی کرتے یہ کہتا میں نے رکھا پٹی، میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا میں اوکے چلے گا، نشانی ہونا چاہیے نا۔ اب مجھے غصہ ہے، میں نے کہا تیرے باپ کے گھر میں قرآن اترا تھا، اب آئے بھی نہیں آنے غصہ، پھر ابا کے گھر میں قرآن اترا تھا تو نشانی چلے گی۔ نبی نے جو کہا اس میں گٹوتی کرنا بھی حرام، بڑھوتی کرنا بھی حرام۔ نبی نے کہا داڑھی ایک مشت واجب، ایک مشت واجب، سینے تک رکھنا مستحب، بھائی سینے تک رکھنا مستحب، اور پیٹ تک رکھنا حرام، پیٹ تک رکھنا۔ یہی داڑھی لمبی ہو گئی تو بھی حرام، چھوٹی ہو گئی تو بھی حرام۔ شریعت بتانا چاہتی ہے تیری مرضی نہیں چلے گی، اس سے چھوٹی بھی حرام، بڑی بھی حرام، بیچ میں رکھے گا تو نبی کا طریقہ، ورنہ یہ چہرہ تیرے میں وبال بن جائے گا۔ یہ شریعت بیلنس، شریعت کا نام ہے بیلنس، ادھر بھی نہیں ادھر بھی، جو نبی نے کہا رائٹ پاس، جو نبی نے کہا وہی سیدھا۔ اسی لیے ہم نماز میں کہتے الصراط المستقیم، درمیان کا راستہ، الصراط المستقیم۔ اس میں گھٹوتی کرے گا تو بھی حرام، بڑھوتی کرے گا تو بھی حرام۔ اس لیے میرے دوستوں نماز پڑھنا ثواب، کوئی نماز میں گھٹوتی کرتے ہوئے 5 نہیں پڑھوں گا، میں کتنی پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کوئی ایمان صاحب کہے ارے پوری دنیا پاک پڑتی ہے، آپ سے ہمارے سوداگر کی بارے میں 6 جماعتیں ہو، سارے 36 بنتی ہوگی، کیا پوری دنیا پاک پڑتی ہے اور نماز میں تو ثواب ہی ہے؟ ہم لوگ ایک نماز کو داخل کریں گے فجر ظہر کے بیچ میں بہت لمبا ٹائم ہے، فجر ظہر کے بیچ میں کافی لمبا ٹائم ہے، ایک نماز ہم بیچ میں رکھیں گے اور وہ 36 نماز ہوگی، چلو سارے سارے جمع ہو جاؤ، اذان ہوگی، اس سے نماز پڑھنے میں ثواب ہے، 7 پڑھتے ہو 6 پڑھو، بتاؤ 6 پڑھو گے ایمان سے نکل جائے گا۔ ہاں عبادت میں بڑھوتی کر دیا حرام، گھٹوتی کر دیا بیلنس۔ اب سمجھ میں آ گیا، اب داڑھی کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا میرے دوستوں؟ ہاں تو میرے دوستوں اگر نبی کا پاؤں زمین پر لگے تو زمین کی قسمت بدل جائے، تو نبی کی شریعت ہم کو لگے تو ہماری قسمت بدلے گی تو نہیں بدلے گی؟ ارے بھائی بدلے گی تو نہیں بدلے گی بھائی؟ چلو بھائی کون قسمت بدلنے کے لیے تیار ہے اور کون نبی کے طریقے پر آنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر دو ماشاء اللہ، بس بات ختم کر رہا ہوں بھائی دیکھو ایک جھوٹا ہاتھ مہربانی کر کے مت کرا دینا، جس کو نبی کے طریقے پر نہ آنا ابھی سے ہاتھ نیچے کر دو، میں ابھی بھی مہلت دیتا ہوں بھائی، ابھی سے نیچے کر دو۔ میری ماں بہنیں جہاں بھی بیٹھی ہو میں آج ان سے بھی کہوں گا وہ بھی ہاتھ اوپر رکھے، لیکن پردے کا پورا اہتمام کرے، لیکن بھائی نبی کی محبت میں ہاتھ اوپر کرے ان شاء اللہ۔ چلو جو میں کہوں گا کہہ دو ان شاء اللہ، نبی کی محبت میں جیئیں گے اور نبی کی محبت میں مریں گے، یہ کہہ دو
نبی کی محبت کے لیے پہلا قدم پہلی منزل، پہلا قدم پہلی منزل. ہاں کیا کریں گے بھائی؟ محبت. ارے بھائی کہو محبت کے لیے داڑھی تیار. ارے ہاتھ سمجھے گا داڑھی منزل. ایک اور بات، نماز کب سے شروع کریں گے؟ کل کی فجر سے. کہو کل کی کب تک پڑھیں گے؟ موت کی پڑھیں گے ماشاء اللہ. اور میں آپ کو تو کہتا ہوں کہ بچے بیٹھے نا ماشاء اللہ، دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاء اللہ بیٹھے، انہوں نے بھی ہاتھ اوپر اٹھائے. میں ان کو کہتا ہوں کہ بچے بھی نماز پڑھیں گے ان شاء اللہ. پڑھیں گے نا. اپنی اماں ابا کو جا کے کہنا کہ میرے بستر کے سامنے الارم رکھو، اور اماں کو کہو تو اٹھے گی مجھے اٹھانا، اور اگر اماں نہ اٹھائے تو ناشتہ مت کرنا. ایک دن ناشتہ مت کرو، 2 دن مت کرو، پھر اماں کو اٹھاتی ہو جائے گی. اماں کو بہت پیار آتا ہے بیٹے کے اوپر تو نہ ابھی تو 8 سال کا بتا اس کو فجر پڑھا لے. ارے نبی نے کہا 7 سال کا ہو تو پڑھا، تو تو کون ہے 8 سال والی؟ اماں نہیں اٹھائی. میرا بیٹا آپ کو بہت دیر میں کیا کہ اب 8 9 سال کا تو اس کو کہاں نماز پڑھا دے. ارے تیرا بیٹا جہنم میں جائے گا، ماں کو برداشت ہوگا کیوں میں جہنم میں؟ ارے 7 سال کا ہوگا بیٹے کو نماز پڑھانے شروع کر دے، گھر میں پڑھا تاکہ یہ بیٹا تو یہ آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا انشاءاللہ. بس جب نماز پڑھے گا انشاءاللہ. اور داڑھی رکھیں گے نا. داڑھی نہ رکھنے والا کون ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا نا. داڑھی رکھنے والا مرد، داڑھی رکھنے والا نہ رکھنے والی عورت. اور اگر مرد اللہ نے داڑھی دی ہے لیکن وہ سنڈے اور وہ داڑھی کھاتا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے جن مارا، کہاں پر جن مارا؟ عورت نے. لیکن عورت بنے گا بیچ میں کھڑا ہو گیا. آپ سمجھتے ہوں گے کون ہو گیا؟ نہ ادھر کا، نہ اس کے کام کا، نہ اس کے کام کا. لوگ دیکھے تو کہے معلوم نہیں کیا کیا کہے. کیوں ایسا بنتے ہیں بھائی؟ اللہ نے مرد بنایا. کیوں بھائی مرد بننا پسند نہیں آتا؟ ارے مرد بننا پسند نہیں آتا. اللہ نے مرد بنایا تو اللہ نے مرد بنایا، حاکم بنایا. اور یہ داڑھی میں تو کہتا ہوں یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی ایک بار رکھ لے بہت سے گناہ نہیں کرے گا. تھیٹر میں جانے کی ہمت نہیں ہوگی، نہیں فوراً کہے گا داڑھی. اور تھیٹر اللہ کہے گا دیکھ ایک میرے نبی کا چہرہ بنایا تو ایک گناہ میں نے چھڑوا دیا. ارے چھڑوائے گا نہیں اللہ، اس سے بہت سارے گناہ چھڑوائے گا. بھائی بات پکی ہوگی. بھائی اب یہ کہ ہم بات انشاءاللہ، اس لیے مجھے تو کچھ عورتوں کے واقعات سنانے سے آج اس لیے آیا تھا کہ کچھ ہماری ماں بہنوں کے واقعات سناؤں، لیکن معلوم نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. خیر ہم یہ ہفتے میں بہت مرتبہ سیرت آنے والا ہوں. ابھی منگل کے روز آج کون سا دن کل نکل گیا، اتوار اور تین جائے گا. منگل کے روز میں آ رہا ہوں سگرام پورا. میں بات دیکھ لینا سگرام پورا میں کون سی جگہ ہو تو مجھے بھی ابھی نہیں معلوم ہے، لیکن سگرام پورا. پھر اس کے بعد میں جمعرات کو آخری مجلس وہیں پر مسجد اقصی. پھر جمعہ کی نماز میں پھر مسجد اقصی. تو گویا یہ ہفتے میں ابھی منگل جمعرات جمعہ 3 مرتبہ حاضری ہوگی. اسی لیے اب تو رجب کا مہینہ آ گیا، اس لیے اسی سیرت کے عنوان کو لے کر ہم آگے چلیں گے. اور اگر آپ چاہو تو ہم ہمارے نبی کے بدن مبارک پر بات کریں گے انشاءاللہ. میرے نبی کا سر مبارک کیسا تھا، میرے نبی کے بال مبارک کیسے تھے، میرے نبی کی آنکھ مبارک کیسی تھی، میرے نبی کا دانت مبارک کیسا تھا، میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی، یہاں تک کہ میرے دوستوں میرے نبی کا پیشاب مبارک کیسا تھا، میرے نبی کا پاخانہ مبارک کیسا تھا. انشاءاللہ رجب میں اسی کے اوپر بات کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مجلسوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس کافی دیر ہو چکی، ہم نے 11:15 بجے شروع کیا تو 12:30 ہو رہے. بس چلو بھائی دعا کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی بھائی ایمان سرکاری کا نہیں مل رہا، اگر کوئی برا محسوس ہو تو لائٹ بند کر دے، پھر اس کے بعد دعا کرے. اور اگر مصلحت کے خلاف ہو تو کھلی رہے. بھائی لائٹ کھلی رکھو، کھلی رکھو. یہ تو بہت سارے پرچے لے کے آ گئے. بھائی میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، آپ لوگ آمین کہتے جاؤ. کوئی بھائی دعا کروا رہے ہیں تو میری بیوی کے سر میں بہت درد ہے، 15 سال سے سر میں درد ہے. حکیم ڈاکٹر سب کا علاج کیا پھر بھی کوئی فرق نہیں ہوا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بہن کو شفا نصیب فرما. ایک کوئی بھائی نکلے کہ رات صبح پڑھے سورہ رحمان، سورہ نجم، سورہ اعلیٰ، سورہ فاتحہ، فجر کی نماز بھی یہی پڑھے، ناشتہ بھی یہی پر کرے. بلکہ محروم نساء دعا ان کا انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ مغفرت فرمائے. ہاں بہت سے حضرات بیچارے جیل میں ہیں، یہ تو مجھے بھی آج صبح میں خبر ملی، بہت سے ہمارے بے قصور بھائی جیل میں ہیں. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو جیل سے راہ نصیب فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ تباہ سورہ مزمل پڑھ کر سنا ہے.
کہ کوئی لگتا ہے بہت کھلانے والا ہے مجھے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ نظم بھی پڑھے، سبا سراج بھی پڑھے اور پڑھتے رہے. درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کو پرچی بھیجی گئی ہے. کسی کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر پر آؤں گا، لیکن اب تک میں نے وعدہ پورا نہیں کیا، تو بیچارہ گزارش کرتا ہے کہ آپ جلد از جلد اپنا وعدہ پورا کریں. بھائی جو بھی بھائی ہو یہ میرے سامنے آئے تو مجھے معلوم پڑے کہ میں نے وعدہ کیا کہ نہیں وعدہ کیا. یہ کوئی اور بندی درخواست کر رہی ہے کہ ان کو کمر میں بہت تکلیف ہے، دعا کرے ان کو، ان کی ماں کو کمر میں بہت تکلیف ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے. ایک اور بھی دعا قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دعا کرے اللہ قرضے کی ادائیگی فرمائے اور اللہ دین کے اعتبار سے ان کو کمال عطا فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے اور ان کا پورے کنبے کے لیے دعا فرمائے. اور یہ لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو تو شفا دے دی ہوگی. ہاں بھائی مجھے تو اللہ کے کرم سے شفا مل گئی، دعا کرو اللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے. ایک یہاں پر میرے جیب میں بھی اعلان میں یہ رکھو تو اپنے پاس بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. مرحوم بابا بھائی 25 سال انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ مغفرت کی دعا فرمائے. محمد طارق بھائی اور ان کی امی دونوں قید خانے میں ہے، دعا کرے اللہ ماں اور بیٹے کو چھٹکارا نصیب فرمائے. اور ایک ضروری اعلان یہاں میرے سامنے لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ وہ میرے پروگرام کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، منگل کو بھی پروگرام ہے، جمعرات کو بھی اور جمعہ کو بھی پروگرام ہے سر، اس میں اللہ سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ بیان اور دعا کے بعد پہلے مستورات کو جانے دے، مرد حضرات مسجد میں تھوڑی دیر رک جاوے. بس سمجھ میں آ جائے تو رک جائے گا. اس لیے بیان کے بعد دعا کے بعد آپ لوگ ملاقات کریں گے، اتنی دیر آپ لوگ مسجد میں رہے تو ملاقات کے روز مسجد میں ہی رہے تاکہ ساری عورتیں نکل جائے، پھر ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے. بس ٹھیک ہے نا. اور میرے دوست میں ایک صحیح بات بتاؤں، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو، کہ اگر آج ملاقات نہ کریں تو اچھا ہے، اس لیے کہ مجھے کل اتوار ہے اور پھر بہت زیادہ کام بھی کرنا ہے، مجھے جلدی پہنچنا بھی ہے. اور سورت والے تو ویسے بھی بچے بہت دیر کر دیتے. سورت والوں کا حال ایسا ہے، وہ مولانا کا انتظار کرتے، مولانا ان کا انتظار کرتے. مولانا آ کے پوچھتا مجمع آ گیا، مجمع کہتے مولانا آ گیا. اب اسی میں چلتا چلتا رات کے ہم سب کے 12 بج جاتے ہیں. اور پھر مجھے تو 2 ڈر لگتے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ مجھے اب جانا ہے چلتے تک، اس کا مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر تمہاری ہوتی ہے کہ بیوی کے پاس جا کے کہیں مارکھاڑ شروع نہ کر دے. سر بھائی تو کیا کرے گا، میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لاٹھی اس پر ملاقات نہیں کریں گے چلے گا. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں سگرام پورا میں ملاقات کروں گا انشاءاللہ. منگل کے روز سگرام پورا میں ملاقات کروں گا، جمعرات کے دن بھی ملاقات کروں گا، جمعہ کے دن بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج تو میں اپنے مستورات سے یہ کہوں گا کہ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھی رہے یہاں تک کہ ہم لوگ جو ہے نکل جائے. ہاں اور آپ لوگ بھی بھائی تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہے، پہلے میں نکل جاؤں پھر عورتیں نکلے گی پھر آپ نکلیں گے. ترتیب برابر ہے انشاءاللہ، وہ ترتیب برابر. ناراض کریں گے آپ لوگ. چلو بھائی اب سیرات سدا کرنے کے لیے کہا ہے، کتنی لمبی لمبی صورت ہے، کیا کروں پڑھی نہیں پڑھی؟ ارے زور سے پڑھی نہیں پڑھی، لمبی چھوٹی. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی ماشاء اللہ. ایک بھائی تو ایسا نکلا جو میرے دل پر آیا، میں سب کے سب جدی نظر آتے. چلو بھائی چاہے تو لائٹ بند کر دو، میں اسے سیرات سدا کروں گا پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے. لائٹ بند کر دو، لائٹ بند کر کے قرآن سنو تو اس میں اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لا إله لا إله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى 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 والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما قلى وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير
لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. درود شريف صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करना, या अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर करना। या मौला हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, या अल्लाह हम तो रोज के पापी है मौला और रोज के भिखारी भी है मौला। क्या अल्लाह हमें तो माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह तू बता मौला, अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तू बता मौला, हम कहाँ जाएंगे मौला? अल्लाह तू हमारा खुदा है, तू माबूद है, तू खालिक है, तू मालिक है। अल्लाह तेरा दर छोड़ के जाए तो कहाँ जाए मौला? कि अल्लाह तेरी कसम मौला, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ मौला, रात के सन्नाटे में आँख खुलती है, एक ही ख्याल आता है अल्लाह, अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम नालायक कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे? अल्लाह तू बता मौला, कि तेरा घर है मौला, तेरे घर में कहने में क्या शर्म है मौला? कि अल्लाह हम तो तेरे घर के भिखारी है मौला, फकीर है मौला। ए अल्लाह तू खुद देख रहा है, तेरे सामने हाथ उठा के बैठे हैं मौला। अल्लाह हमारे आंखों में आंसू है मौला। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमने मालूम है हम भिखारी है मौला, अगर तेरे दरवाजे के कुत्ते बन के बैठे हैं मौला। ए अल्लाह बेवफा है मौला, हम धोखेबाज है मौला। ए अल्लाह हम बैठे मौला, बहुत उम्मीद के साथ बैठे मौला। अल्लाह तेरी कसम मौला, जितने मेरे भाई आए, जितने तेरे बंदे और बंदी आए हैं अल्लाह, सब लोग बहुत उम्मीद लेकर आए हैं मौला। ये बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि तू माफ करेगा मौला। अल्लाह तू हमको नाउम्मीद मत करना मौला, अल्लाह तू हमको नाउम्मीद मत करना मौला। कि अल्लाह तू हमको माफ करना दे, माफ कर दी करना दे। बहुत बड़े गुनहगार है मौला, हाथ जोड़ते मौला, तेरे सामने हाथ जोड़ते मौला, हमको माफ करना दे मौला। अल्लाह कहाँ जाए तू बता मौला, कहाँ जाए मौला? तेरा दर छोड़ के जाए तो कहाँ? तेरे घर के सिवा तेरी कसम कोई घर है ही नहीं मौला, तेरे घर के सिवा कोई घर है ही नहीं मौला। अल्लाह
ہم تو معاف کر دیں مولا. اللہ آج میں نے جنت کے بارے میں تھوڑی باتیں کہی, بہت اچھا لگا مولا. اللہ جنت کے بارے میں تھوڑی باتیں بہت اچھا لگا مولا. لیکن اللہ کہنا بہت آسان ہے, جنت کے بارے میں کہنا بہت آسان ہے, لیکن اللہ پھر احسان ہوگا اگر تو ہم کو وہ جنت میں پہنچا دے. اللہ ہم کو جنت میں پہنچا دے. اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر. اللہ یہاں میرے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں, میں جانتا ہوں اللہ بہت دکھی ہے مولا, بہت دکھی ہے مولا. بہت سی میری ماں بہنیں بیٹھی ہے, بہت دکھی ہے مولا. اور اللہ ہم کو معلوم ہے مولا کہ دنیا دکھ کا گھر ہے مولا. ہم کو معلوم ہے مولا یہ دنیا دکھ کا گھر ہے مولا. اللہ وہ جنت سکھ کی جنت ہے مولا, ہم سب کو اس میں پہنچا دیں مولا. ہمارے پاس وہ عمل تو نہیں کہ تجھ سے جنت مانگ سکے. اللہ کیا بتائیں گے مولا, ہمارے پاس نماز نہیں مولا. اللہ صحیح پوچھے تو اللہ ہمارے پاس نماز بھی نہیں مولا. اللہ ہمیں جنت مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں مولا. لیکن اللہ تیرے نبی نے کہا تھا جب دعا مانگنا تو جنت مانگنا. اللہ تیرے نبی کے بھروسے تو جنت مانگ رہے ہیں. اللہ ہم کو جنت نصیب فرما دے. اللہ ہم کو جنت نصیب فرما دے. اور جنت میں بھی جنت الفردوس نصیب فرما دے. جنت الفردوس نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ دین کے واسطے ہم کو قبول کر دے. اللہ دین کے واسطے ہم کو قبول کر دے. اے اللہ دین کے واسطے لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. اللہ تکلیفیں اٹھائی ہے مولا. اللہ جب ہم مدینہ جاتے ہیں, اللہ سب کو مدینہ لے جا کہ اللہ ہم مدینہ جاتے ہیں. اللہ جب ہم احد پہاڑ کے پاس جاتے ہیں, اللہ ایک منظر ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلیجہ بھی پھٹنے لگتا ہے مولا. جب ہم مدینہ جاتے ہیں, احد پہاڑ کے پاس جاتے ہیں, وہاں حضرت حمزہ کے مزار کو دیکھتے ہیں. اے اللہ حضرت حمزہ جو تمام شہیدوں میں سردار ہے, لیکن اللہ وہ ہمارا حمزہ بڑا پیارا حمزہ مولا. اللہ حمزہ بہت پیارے تھے مولا. اے اللہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے, احد کے میدان میں شہید ہو گئے. اے اللہ لوگ ڈھونڈ رہے حمزہ کہاں ہے, حمزہ کہاں ہے, حمزہ کہاں ہے. ہمارے نبی بھی ڈھونڈ رہے حمزہ, میرا چچا حمزہ, میرا حمزہ کہاں ہے. جبریل نے بتایا حمزہ دکھیں گے نہیں, پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ وہاں نظر آئیں گے. ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ دوڑتے پہاڑ کے پیچھے گئے. اللہ اللہ ہمارے نبی نے کیا دیکھا, ہم کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں. اللہ اللہ میرے نبی کیسے رہے ہوں گے. میرے نبی ٹھیک پڑے, میرا چچا حمزہ, اے میرا چچا حمزہ, بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بدن کے سارے ٹکڑوں کو جمع کرے, بدن کے سارے ٹکڑوں کو جمع کرے. اے اللہ بدن کے سارے ٹکڑے جمع کیے گئے. تھوڑی دیر میں حمزہ کی بہن آ گئی. اے اللہ حمزہ کی بہن صفیہ آ گئی کہ میرے بھائی کے لیے کفن کا کپڑا لائی ہوں, میرے بھائی کے لیے کفن کا کپڑا لائی ہوں. اور پوچھ رہی میرا بھائی کہاں ہے, میرا بھائی کہاں ہے, میرا بھائی کہاں ہے. لوگوں نے اشارہ کیا پہاڑ کے پیچھے اس کا جنازہ رکھا ہے. صفیہ دوڑتے آئی. تو اللہ وہ کیسا منظر ہوگا, اللہ وہ کیسی کھڑی ہوگی. صفیہ پہاڑ کے پیچھے آئی, بدن کے 11 ٹکڑے دیکھے, اپنے بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے دیکھے, اپنے بھائی کی انگلی کو دیکھا جس پر انگوٹھی بندی ہوئی تھی, اپنے بھائی کو دیکھا, بدن کے 11 ٹکڑے دیکھے, زور سے چیخ ماری اور کہا کہ میرے بھائی تیرے صدقے اللہ مجھ سے معاف کر دینا. صفیہ نے چیخ ماری, بھائی تیرے صدقے اللہ مجھ سے معاف کر دے گئے. نبی نے وہاں سے آواز لگائی, صفیہ تیری نہیں, حمزہ کے صدقے اللہ میری امت کو معاف کر دے. حمزہ کے صدقے اللہ میری امت کو معاف کر دے گے. اللہ ہم کو معاف کر دے, معاف کر دے. حمزہ نے بہت تکلیف اٹھائی. اللہ تو بتا حمزہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کی آنکھ کھولی جاتی ہوگی, ان کا ناک کاٹا جاتا ہوگا, اس کا کان کاٹا گیا ہے. اے اللہ حمزہ کی کھوپڑی الگ نکالی گئی, اس میں شراب بھر کے پی گئی. اے اللہ حمزہ کا پیٹ پھاڑا گیا, اس میں سے کلیجہ نکالا گیا اور اللہ کلیجے کو چبایا گیا. اے اللہ وہ حمزہ کیسا تڑپا ہوگا. اے اللہ اللہ حمزہ کے سب کو ہم کو معاف کروا دے, معاف کروا دے, معاف کروا دے, اللہ معاف کر دے. حمزہ کے بہت رویا ہوتا ہے. اللہ و نبی کے چچا بہت کرتے ہوں گے مولا, ان کے ایک ایک طرفنے پر معاف کر دے مولا, ان کے ایک ایک خون کے قطرے پر معاف کر دے مولا, ان کے ایک ایک
معافی کے سطح پر معاف کر دے مولا. کہ اللہ ہم جا کے سب کے ہم کو معاف کر دے. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں, ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم نے تو تجھ کو بہت دھوکہ دیا, ہم نے تو تیرے نبی کو بھی بہت دھوکہ دیا. اللہ ہم کو مدینے وہاں جا کے بھی شرم نہیں آئی, بے شرم بن کے گئے, بے شرم بن کے آ گئے. اللہ ہم کو معاف کرنا. اللہ ہمارے آنکھوں میں تیرے نبی کی شرم نہیں آئی, ہماری آنکھوں تیرے نبی کی شرم. اللہ تیرے نبی کی محبت دے دے, اللہ بہت محبت دے دے مولا. ہمارے دل کو محبت کا بنیا بنا دے مولا, خود سے محبت دے دے مولا. ہمارے دل میں تیرے نبی کی محبت دے دے مولا. ہمارے ماں باپ کو معاف کرنا. اللہ ہماری ماں کو, اللہ ہماری ماں کو معاف کر, ہمارے ابا کو معاف کر. ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر بہت ہمارے ماں باپ کو معاف کر, ہمارے ماں باپ کو معاف کر. جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا, جن کے ماں باپ کی عمر, اللہ سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا کر. اللہ ماں سب کو اچھی لگتی ہے, ماں سب کو اچھی. اللہ ہم کو ماں کا دیدار نصیب فرما. اللہ بہت پریشان ہے مولا, اللہ سب کی پریشانی کو دور کرنا. اللہ ماں باپ کی عمر میں خوب کر ان کو تندرست کرنا, ان کو دن دن رات سے انہیں طرف رکھنا, ان کے مال جہان میں برکت رکھنا. اور اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا, اللہ ماں ماں مولا ماں, جس کی ماں چلی گئی وہ یتیم ہو گیا مولا. لوگ کہتے چھوٹا یتیم ہوتا ہے, میں تو کہتا بڑا بھی یتیم ہو جاتا ہے. ارے پورا گھر یتیم ہو گیا. تو اللہ ماں ماں ہے مولا, خدا ماں ماں ہے. اللہ ماں کی عمر میں برکت عطا کرے. اللہ جن کے ماؤں کا انتقال ہو گیا ان کو ماں یاد آتی ہوگی مولا, بے شک ماں یاد آتی ہوگی مولا. ماں کی قبر کو نور سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے. اور اللہ ماں کو وہاں قبر میں بچا دے, ماں کو قبر میں ابھی بچا دے. یا بیٹا سر میں رو رہا, یا بیٹا سر میں رو, تمہیں بیٹے کو تم بہت یاد آتی ہے. ماں پیار چلی گئی, پورا گھر چلا کر کے چلی گئی. اللہ جن کے ابا دنیا سے چلے گئے, اللہ ہر ماں بہن کو, ہر بھائی کو اپنے ابا یاد آتے ہیں. اللہ باپ باپ ہے, اللہ باپ باپ ہے, بہت بڑی محنت ہے مولا. وہ سب سے ایک بار ہاتھ رکھتا ہے تو سارا دکھ ختم ہو جاتا ہے. وہ گلے لگا لیتا ہے تو کچھ عجیب عجیب سا لگتا ہے. اے اللہ, اللہ ہمارے ابا کی عمر میں برکت عطا کرنا ہے. اور جن کے باپ دنیا سے چلے گئے وہ دن کیسا ہوگا جب باپ کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا. اللہ 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 ہمارے ابا کو معاف کرنا, ان کی قبر کو نور سے رہے. اے اللہ بیٹا بیٹی جب باپ کو اٹھا کے لے جاتے رہے. اے اللہ بہت بڑی دولت جا رہی ہے مولا. اے اللہ جن کے ابا قبر میں ہے ان کے ابا کو بتا دے تمہارے بچے بچیاں تمہیں یاد کر رہی ہے, بہت یاد کر رہی ہے, بہت یاد. اللہ جن کے ماں باپ قبر میں چلے گئے ان کی قبر کو جنت بنا دے. ہاں اللہ ان کی قبر کو جنت بنا دے, نعمت بنا دے. اللہ ان کی قبر میں نعمتیں عطا کرنا, ان کی قبر میں نعمتیں عطا کرنا, ان کی قبر میں نعمتیں عطا کرنا. اے اللہ, اے اللہ یہ جتنے میرے بھائی بچے ہیں اللہ بیچارے بہت دیر سے بیٹھے ہیں. اللہ ان بھائیوں نے نماز کا ارادہ کر لیا ہے اور اپنے چہرے کے نبی کا چہرہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے. اللہ ان کے ارادے کو پورا فرما دے, اللہ ان کے ارادے کو پورا فرما دے. اور اللہ یہ تیرے نبی کا چہرہ بنائے تو آسمان پر کہہ دے میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا. یہ نماز پڑھے تو آسمان پر کہہ دے میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. اللہ یہ نماز پڑھے داڑھی رکھ لے تو کہہ دے اللہ تو کہہ دے تیرا نبی تیرا انتظار کر رہا ہے. کہ اللہ ہم سب کو نبی کی محبت عطا کرنا. اللہ بہت یاد آتا, اللہ تیرے نبی کی محبت اللہ اس لیے ایک بھی مانتے مولا. اللہ ہم سب مولا, میں اکیلے کیا مولا, ہم سب بھی مانتے ہیں مدینے کی موت میں. بہت تمنا ہے مولا, بہت آرزو ہے مولا.
اور اللہ ایسی آرزو ہے کہ نبی کے قبر کے سامنے کھڑے رہے، صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، اسی وقت روح کو نکال لینا تاکہ قیامت میں نبی کہے کہ اس کے ایمان کی گواہی کو نہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ 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 ایسی موت نصیب ایسی موت نصیب اللہ ہم کو تو ایسی موت نصیب فرما دے کہ قیامت میں بلال بھی دیکھ کے مسکرانے لگے ہیں، ابو بکر بھی ہم کو دیکھ کے مسکرانے لگے ہیں، بلال بھی ہم کو گلے لگانے لگے، ابو بکر بھی ہم کو گلے لگانے لگے، عمر عثمان علی بھی ہم کو گلے لگانے لگے۔ اللہ وہ مت بتانا کہ قیامت میں بلال ہمارا چہرہ دیکھ کے چہرہ پھیر لے گا، اور بلال کہے جب نبی تجھے نہ دیکھ سکا تو میں کیسے دیکھوں گا۔ اللہ بچا لے مولا، بچا لے اللہ، بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ تیرے نبی کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔